جی زبردست رسوائی کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں، لیکن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں چلے میں کیا بول رہا ہوں. تو مناظرے کا نام ہی آپ بھولنے والے ہیں انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں کیا بول رہا ہوں. مناظرے کا نام ہی آپ بھولنے والے ہیں. جی بتائیں کون ہیں آپ. علی اصغر صاحب بات کر رہے ہیں. ہاں علی اصغر سے بول رہا ہوں. آپ کون ہیں. میں محمد زبیر رضا. زبیر رضا کون، مکمل ذرا بتائیں. یہ مکمل نہیں ہے آپ کے لیے. میں محمد زبیر رضا بلرام پور ڈسٹرکٹ سے اتر پردیش سے بات کر میں رہا ہوں. علی اصغر سنی حنفی دیوبندی. اس طرح بتائیں آپ کس مسلک سے ہیں. ٹی ٹی ایس سناتن سنی کٹر سنی حنفی بریلوی. تو گفتگو آپ کریں گے جناب. ہاں بے شک گفتگو میں کروں گا، لیکن ایک صاحب کو میں لائن پہ لینا چاہتا ہوں. جی اس لیے نہیں کہ وہ میری مدد کریں، فقط اس لیے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کر کے بتایا کریں گے. نیز اگر آپ فون کاٹ کر کے چلے جائیں گے جی 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 تب بھی ہمارا فون مطلب ریکارڈ ہوتا رہے گا. اچھا ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے. ہاں لیکن ادھر سے میرے مسئلہ یہ ہو جا رہا ہے کہ جب فون کسی کا آتا ہے تو نیٹ پیک میرا بند ہو جا رہا ہے. تو وہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ کوئی سیٹنگ آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں دوسرے موبائل سے آپ کو کال کروں. آپ اس طرح ٹائم نکال دیں گے. آپ پہلے تیاری کری کیوں نہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی نا. اس سے پہلے آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی نا. ہاں بے شک گفتگو ہوئی ہے. ہاں اچھا چلیں 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 چلیں. تو اصل میں اسکرین شاٹ وغیرہ بھیجنے میں دقت ہوگی مجھے. چلیں بتائیں آپ نے دعویٰ پیش کر دیا ہے. کیا ہوا. آپ نے دعویٰ پیش کر دیا ہے. دعویٰ میں نے پیش کیا ہے، وہ دعویٰ بھی میں ریکارڈ میں بھی بتا رہا ہوں. ہاں پہلے شرائط جی زبردست رسوائی کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں، لیکن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں چلے میں کیا بول رہا ہوں. مناظرے کا نام ہی آپ بھولنے والے ہیں انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن فی الحال یہ ہے کہ نیٹ پیک میرا بند ہو جا رہا ہے. دیکھیے بہانہ بازی کر رہے ہیں آپ. اسے بھاگنے کا راستہ کھول کے رکھ رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں کہ وہ مناظرہ خطرناک کریں گے آپ ہیں. یہ بھاگنے کا یہ جملہ استعمال نہ کریں. یہ آپ کی خامی ہے. کئی دن سے آپ مجھے میسج کر رہے ہیں اور ابھی آپ راستہ کھول کے رکھ کے آ رہے ہیں کہ کس طرح بھاگنا ہے آپ کو، اور مجھے بول رہے ہیں کہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ مناظرہ مجھے شکست دیں گے آپ. چلیں پہلے موضوع طے ہے. موضوع حفظ الایمان، ٹھیک ہے نا. موضوع حفظ الایمان اور شرائط بتا رہے ہیں. شرائط بتا رہے ہیں. ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. 10:30 کا ٹائم دیتا 4 منٹ ہو گئے. میں آپ کو 9 بجے سے بول رہا تھا. آپ کسی حال میں تیار نہیں ہوئے. آپ شرائط بتا رہا ہوں. شرائط تو شرائط بتا رہا ہوں، سنیں نا. آپ خاموش رہے نا. ایک شرائط سنیے تو جی اپنا ہی بولیں گے. شرائط جب شروع ہوگا نا، ہاں جب کہ اس کو پڑھ دیا جائے گا، لوگوں کو سنا دیا جائے گا. ارے وہی تو پڑھ رہا ہوں بھائی، وہی پڑھ رہا ہوں جناب، وہی پڑھ رہا ہوں. ذرا کم بولے، کام کی باتیں کریں. ذرا بکواس نہ کریں، کام کی باتیں کریں. کام کی بات ٹھیک ہے. موضوع حفظ الایمان ہے. موضوع حفظ الایمان ہے. اب شرط نمبر 1. ارے جناب سنیں گے، پہلے میری بات سنیے. جب میرا نیٹ پیک بند ہے تو میں آپ کو کیسے اسکرین شاٹ بھیجوں گا. یہ آپ کی مجبوری بھائی. آپ کل سے اچھل کود کر رہے تھے، ابھی تک نیٹ پیک بند ہے اور آپ کا میسج نہیں آئے گا، ریکارڈنگ نہیں ہوگا، اور بول رہے ہیں کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. مکمل تیاری کر کے آئے ہیں. مطلب تیاری آپ کی یہ ہے کہ آپ بھاگنے کا راستہ کھول کر آ رہے ہیں. تو یہ مجبوری آپ کی ہے کہ میری ہے. کل سے آپ پریشان کر رہے ہیں. میرے ٹائم پہ آپ بات کرنے تیار نہیں ہیں. اپنے ٹائم پہ آئے ہیں، وہ بھی ٹائم برباد کریں ادھر ادھر کی. آپ نے موضوع حفظ الایمان کہہ دیا ہے. میں شرائط بتا رہا ہوں. دعویٰ پیش کریں گے آپ، پھر گفتگو ہوگی. شرط نمبر 1، مدعی مکمل دعویٰ پیش کرے گا. شرط نمبر 1، مدعی مکمل دعویٰ پیش کرے گا مع حکم کے، اور مدعا علیہ کو مدعی کے دعوے کی مکمل تنقیح کی اجازت ہوگی. نمبر 1 بول دیا. نمبر 2، جو مغلوب ہوگا یا جس کا کفریہ عقیدہ دلائل سے کفریہ ثابت ہو گیا، اسے اپنے کفریہ مذہب سے سچی پکی توبہ کر کے مد مقابل جس کا اسلام ثابت ہوا، وہ اسلام مذہب قبول کرنا ہوگا. نمبر 3، گفتگو 1 گھنٹے کی ہوگی. باقی گفتگو اگر فریقین متفق ہوئے تو آئندہ وقت باہم مشورے طے کر لیا جائے گا. نمبر 4، دوران گفتگو صرف حوالے کا مطالبہ کر سکتا ہے یا مصنف کا نام، کتاب کا نام پوچھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی بہانے سے بھی درمیان میں بولنا خود کو کافر ثابت کرنے کے مانند سمجھا جائے گا، کیونکہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکست کھا چکا. نمبر 5، اکابر دیوبند کا مسلمان ہونا
اگر بریلوی معتبر عالم سے کتب سے ثابت کر دیا تو بریلوی مدعی اپنے اعتراض اور فتوے سے رجوع و توبہ کرے گا۔ ساتھ ساتھ جس نے مسلمان مانا ہے علماء دیوبند کو اسے کافر کہنا ہوگا اور آئندہ اکابر دیوبند پر اعتراض نہ کرنے اور کافر نہ کہنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، ہر فریق کا وقت صرف 3 منٹ کا رہے گا۔ یہ آپ نے شرط لکھی تھی، وہ ہے صرف 3 منٹ، صرف اپنے ہی وقت میں بولنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 7، بطور حوالہ وہی کتاب پیش کی جائیں گی جو فریق یا کم از کم فریق مخالف کے ہاں معتبر ہوں۔ نمبر 8، فریقین میں سے جو حوالہ پیش کرے گا اسے پہلے پرسنل پر بھیجنا ہوگا، اس سے قبل کوئی بات معتبر نہیں مانی جائے گی۔ نمبر 9، موضوع سے راہ فرار شکست مانی جائے گی۔ نمبر 10، تہذیب و ادب کے دائرے میں گفتگو ہوگی۔ کسی کے اکابر یا فریق آپس میں ایک دوسرے پر طعن تشنیع کرے تو شکست اور بزدلی سمجھی جائے گی۔ نمبر 11، جانبین میں سے کوئی بھی اعتقادیات میں سے اپنے مشہور اکابر کے موقف سے ہٹ کر بات کیا یا اپنے میں ملا رو سنے یا اپنے مسلک کے علماء کے اصول کے خلاف ہوا، مخالف ہوا تو شکست سمجھی جائے گی۔ اور مشہور وہی جو کتاب سے ثابت ہو۔ فریق مخالف کا یہ کہنا کہ میں انہیں نہیں جانتا، یہ اپنے کفر کو چھپانا سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسے دلیل سے پیش کرنا پڑے گا کہ یہ معتبر نہیں ہے۔ نمبر 12، شرائط کے مخالف شکست سمجھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل شرائط ہو چکی، پڑھ دیا میں، بتائیں آپ۔ بولیے۔ ہاں بولیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی کہ شرائط کو پڑھ کے سناتے، کیونکہ شرائط ابھی بولنا نہیں ہے آپ کو۔ شرائط جو ہوتی ہیں وہ فریقین کی رضامندی سے، اور آپ نے اپنی طرف سے شرائط پڑھ کے سنا دیے، اور اس پر کیا دلیل ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، بلکہ دلیل جو اس کے خلاف ہے کہ میں ان شرائط کا مخالف ہوں، کیونکہ میں نے واٹس ایپ پہ میسج پہ بھی بتایا اور اب بھی بتا رہا ہوں، تو شرائط کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کی رضامندی ہو۔ یہاں پر جب میری رضامندی ہے ہی نہیں تو آپ اپنی طرف سے شرائط کیسے سنا دیے؟ پلس ایک بات یہ ہے کہ میں ابھی بتا ہی رہا تھا کہ میرا نیٹ پیک بند ہے، اور بات یہ ہے کہ یہاں پر اسکرین شاٹ یا اس کا فوٹو جو بھی ہو، مطلب حوالہ ترنت بھیجنا پڑے گا، اس کے بعد ہی میں اس کو پڑھ کر کے سنایا جائے گا۔ جب نیٹ پیک بند ہے تو میں پڑھ کر کے سنا تو سکتا ہوں لیکن بھیج نہیں سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے جب میں شرط کو پورا نہ کر پاؤں گا تو مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ شرط میرے نزدیک بھی کیا ہے، میں بھی اس کو قبول کیا ہوں، قابل قبول ہے کہ پہلے بھیجنا پڑے گا اسکرین شاٹ کو، لیکن آپ نے شرط پڑھ کر کے سنانا شروع کر دیا اور میری بات نہیں سنی ہے۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا تھا کہ میں دوسرے نمبر سے کال کر رہا ہوں اور اس نمبر سے میں نیٹ چالو کر رہا ہوں دوسرے موبائل سے، کیونکہ اس موبائل سے میں کال کروں گا تو نیٹ پیک بند ہو جا رہا۔ تو اس میں خرابی کیا تھی؟ اگر آپ یقیناً تیار ہیں مناظرے کے لیے تو ضروری تو نہیں ہے کہ میں کسی موبائل سے فون کروں تبھی مناظرہ کریں گے۔ 3 منٹ پورا ہونے پر بول دینا میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ تو آپ کو یہ لازم ہے کہ آپ رکیں، اس وجہ سے کہ اگر میں حوالہ نہیں بھیج پاؤں گا تو آپ یہی کہیں گے کہ میں شرائط کا مخالف ہوں، کیونکہ اس شرط کو میں بھی مان رہا ہوں۔ تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے کہ میں دوسرے موبائل سے فون کروں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ میں اس طرح اسکرین شاٹ بھیج نہیں پاؤں گا۔ اب آپ کو میں بولنے کی اجازت دے رہا ہوں، جناب والا بول سکتے ہیں۔ سامعین، انہوں نے کہا آپ نے شرائط بولنا شروع کر دیا، میری نہیں سنی، مطلب آپ میرے بیچ میں چلائیں گے، چیخیں گے آپ، جب میں آپ کو مکمل بولنے کی اجازت دے رہا ہوں، گنجائش آپ کے پاس ہے، میں بیچ میں چھیڑخانی نہیں کر رہا ہوں، تو یہ کہنا آپ کا بیکار ہے۔ جب میں نے شرط بھیجی ہے اور آپ کو شرط منظور نہیں، آپ نے یہ لکھا ہے یہ شرائط ہرگز قابل قبول نہیں کہ اس میں چند باتیں ایسی ہیں جو شرعاً درست نہیں، تو شریعت کے مطابق میری شرائط درست نہیں ہے، تو شریعت سے دلیل دے کر کے آپ ثابت کریں گے میری کون سی شرائط جو ہے، کون سی شرط ہے جو شریعت کے خلاف ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کا نیٹ بند ہے، کہ آ نہیں رہا ہے، کہ آپ کس سے کیا کریں گے، آپ جانیں آپ نے تیاری کیوں نہیں کی، جبکہ آپ کے وقت کے مطابق میں آیا ہوں، آپ میرے وقت کے مطابق نہیں آئے ہیں۔ کل رات سے بات ہو رہی ہے، ابھی تک تیاری نہیں کی آپ نے، بہانہ بازی کر رہے ہیں 2 آدمیوں کو لینے کا۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ نے جملہ لکھا ہے، یہ تحریر لکھی ہے کہ ایسی شرط ایسی ہیں چند باتیں
جو شرعاً درست نہیں ہے، تو میری شرط کو آپ شریعت کے روح سے دلیل دے کر کے غلط ثابت کریں گے تو ہی آپ کی بات قابل قبول ہوگی، ورنہ آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ کی شرط اگر مجھے منظور نہیں ہے میں وجہ بتاؤں گا کہ آپ کی یہ شرط مجھے منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ غلط شرط لکھو گے تو میں منع کروں گا، اور منع کرنے کی وجہ کیا بتاؤں گا میں؟ آپ خواہ بول دیں گے ڈر کے مارے، گھبراہٹ کے مارے، کفر آپ پر ثابت ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، اس لیے آپ بولیں گے مجھے آپ کی شرط منظور نہیں ہے، یہ تو قابل قبول نہیں ہے نا، آپ کو وجہ بتانی پڑے گی نا بھائی۔ آپ کہہ دو گے شرط ہی نہیں شرائط ہی طے نہیں ہوگی، کیوں ایسا نہیں ہے؟ ایسا تو دلیل ثابت کرنا پڑے گا شرائط کیوں آپ کو منظور نہیں ہے، تو آپ یہ ثابت کریں۔ آپ نے جملہ لکھا ہے جو شرعاً درست نہیں ہے، آپ نے کہا میری شرط کو، تو میری بالکل صحیح بات کہا آپ نے، فریقین کی رضامندی شرائط طے ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی وجہ بتائیں گے نا، میں نے شرط لکھی ہے، آپ نے غلط الزام کیا ہے آپ نے میرے اوپر کہ شرعاً درست نہیں ہے، میں نے شریعت کے مخالف کون سی شرط لکھی ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اور نہ رجوع کریں آپ نے جملہ غلط لکھا ہے۔ چلیں بول دیے۔ آپ کو بول رہا ہوں، دوبارہ پوچھیں نہیں، آپ بولیں آپ، تاکہ میری بولنے کی یہ نہیں ہے، عادت نہیں ہے۔ چلیے دیکھیے، آپ نے جو یہ بات کہی اس پہ کلام کیا کہ میں نے کہا تھا کہ شرعاً درست نہیں، تو اس پر مجھے دلیل دینا لازم ہے آپ کے بقول۔ تو آپ کو پہلے نمبر پہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس پر مجھے دلیل دینا لازم ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے لیے یہ کہا ہے کہ شرعاً درست نہیں ہے، اس وجہ سے میں شرط کو قبول نہیں کر رہا ہوں، تو یہ میرے اعتبار سے تو ٹھیک ہی ہے، اور آپ کے اعتبار سے اگر اس کو نہیں مانتے ہیں، آپ اس کو بھی مانتے ہیں کہ یہ شرط شرعاً درست ہے، تو کم از کم اس میں میری رضامندی نہیں ہے، اور جب فریق مخالف کی رضامندی نہ ہو تو شرائط مناظرہ طے نہیں ہوا کرتے، دونوں طرف سے رضامندی ضروری ہے۔ تو آپ کے بقول اگرچہ وہاں پہ شرط شرعاً درست بھی ہے، تو ضروری ہے کہ میری رضامندی ہونی چاہیے، اور بغیر رضامندی کے آپ شرط کو خود ہی طے نہیں کر سکتے۔ تو دو بات آپ پر لازم ہے کہ اس سے رجوع کریں۔ ایک بات تو یہ ثابت کریں کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو ثابت کروں کہ یہ شرط شرعاً درست نہیں ہے، اس کا لزوم ہم پر ثابت کریں۔ اور دوسرا نمبر کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ شرعاً درست نہیں ہے میرے بقول، اور آپ کے یہاں پہ درست ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں مان لوں اس شرط کو، تو میں اس شرط کو اس لیے نہیں مان رہا ہوں کہ یہ شرعاً درست نہیں ہے، لیکن آپ کے نزدیک درست بھی ہے، تو میری رضامندی چونکہ اس میں نہیں ہے، تو آپ کو ضروری تھا کہ اس شرط کو چینج کرتے اور ایسی شرط رکھتے جو فریقین کے یہاں رضامندی کے ساتھ قبول کر لی جائیں، لیکن آپ اس سے الگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ تو دو بات آپ اس کی وضاحت کریں، ایک بات یہ ثابت کریں کہ مجھ پر لازم ہے، اور دوسری بات آپ کو ایسی شرط رکھنی ہوگی جو دونوں کے یہاں قابل قبول ہو۔ بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ہیں ڈینگے مار کے مناظرہ کرنے آئے ہیں، ڈینگے مار کے مناظرہ کرنے آئے ہیں، تیاری ٹنا ٹن کی دلیل یہی ہے کہ دلیل بغیر بات کر دیں۔ دیکھو سامنے میں نے دلیل دی، انہوں نے کہا، انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ یہ شرائط ہرگز قابل قبول نہیں، کہ اس میں چند باتیں ایسی ہیں جو شرعاً درست نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس پر دلیل دینا پڑے گا، ثابت کریں آپ نے شریعت کے مطابق ہماری شرائط جو ہے درست نہیں ہے، یہ آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو شریعت ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ نے یہ بات کہی ہے، آپ دلیل نہیں دیں گے، ایک چیز کو غلط کہہ رہے ہیں، درست نہیں ہے، تو آپ دلیل دیں گے نہیں۔ تو میں آپ کو حوالہ دے دیکھیں، نور العرفان کا حوالہ ہے، آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 751 پر کہ یعنی نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند بے دلیل ہی ہانکا کرتا ہے، تو آپ دلیل نہ دیں گے، دلیل نہ دینے کی بات کر رہے ہیں آپ، تو آپ پر ذمہ ہے، آپ جو ہے نبی علیہ السلام کی دشمن مخالف ثابت ہوئے کہ نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند دلیل ہانکا کرتا ہے، آپ ہانک رہے ہیں، تو آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے، آپ کی ذمہ نہیں ہے کہ دلیل دینا، یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ الٹا دعویٰ آپ کریں اور دلیل مجھ سے مانگیں، دلیل تو آپ دعویٰ آپ نے کی ہے جناب کہ میری یہ شرط جو غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو شرعاً میری جو دلیل شرائط جو ہے جو غلط ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، ایسا نہیں چلے جناب، یہ ایک دعویٰ پیش کر دیں آپ، اس پر دلیل نہ دیں، یہ تو بیکار بات ہے نا۔ دیکھیں میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، اور ایک حوالہ دے رہا ہوں، یہ آپ کے حیات حکیم الامت ہے،
حیات حکیم الامت ہے، یہ کیا لکھ رہے ہیں دیکھیں، یہ میں بھیجا دیکھیں، حیات حکیم الامت یہ کہہ رہے ہیں آپ مدعی ہیں اس کے، آپ نے دعویٰ پیش کر دیا کہ میری شرط شریعت کے خلاف ہے. تو یہ صفحہ نمبر 182 بھی لکھتے ہیں، حیات حکیم الامت کتاب کا نام ہے. یہ ہر دعوے دار پر دلیل لازم ہے، خواہ وہ نفی کا مدعی ہو خواہ ثبوت کا دعوے دار ہو. دیکھو آپ مدعی ہیں اس کا، آپ نے انکار کیا، نفی کیا ہے کہ ہماری شرط جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. تو آپ سب سے پہلے دلیل دے کر ثابت کریں میری کون سی شرط، ورنہ مان لیں آپ. دیکھو سامعین، یہ بڑے مناظر ٹنا ٹن اور کہہ رہے ہیں کہ میں مناظر ہوں اور شکست دے دوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. آج ان کی حالت دیکھیں سامعین، نبی کے مخالف ثابت ہو گئے، نبی کے دشمن ثابت ہو گئے جناب. اور ایک حوالہ دے رہا ہوں لکھیں، یا اور ایک حوالہ لیں، یہ آپ کے فتویٰ حامدیہ، ٹھیک ہے. یہ کون ہیں؟ یہ حجت الاسلام حضرت علامہ خان. ایک آخری حوالہ مفتی حامد رضا قادری برکاتی، یہ ایک آخری حوالہ جناب، صفحہ نمبر 36 پہ لکھتے ہیں جو شخص کسی بات کا مدعی ہو اس کا بارے ثبوت اسی کے ذمے ہوتا ہے. آپ اپنے دعوے کا ثبوت نہ دیں اور دوسرے سے الٹا ثبوت مانگتا ہے، پھر آپ کہیں مجھے ثبوت دیں، وہ پاگل مجنون کہلاتا ہے، یا مکار پر فنون مکار پر فنون حاصل کیا آپ نے، مکاریت پر، دجالیت پر، تو آپ مکار ثابت ہو گئے حامد رضا کے فتوے سے. چلیں آپ کو موقع دے رہا ہے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو آپ نے جتنے بھی حوالے بھیجے ہیں ایک بھی میرے پاس نہیں پہنچا ہے، اس لیے کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ میرا نیٹ پیک بند ہے. لیکن میں فون کاٹنے پر بھی مجبور ہوں، کیونکہ یہ فون اس طرح ہے کہ اگر فون کسی تحت کاٹ دیا جائے تو یہ لوگ کہیں گے کہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. اس بنا پر میں فون کاٹنے پر بھی مجبور ہوں، اور میرے پاس نہ ہی ایک حوالہ پہنچ رہا ہے اور نہ ہی میں ادھر سے کوئی حوالہ بھیج سکتا ہوں. یہ پہلی بات. دوسری بات، ان جناب نے مجھ پر یہ کہا ہے کہ میں مدعی ہوں اس بات کا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ شرعاً یہ شرط میرے نزدیک درست نہیں ہے، تو انہوں نے مجھ کو مدعی ثابت کیا ہے. حالانکہ اب ان پر لازم ہے کہ مجھے مدعی ثابت کریں، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مدعی ہوں. یہاں پر ایک دعویٰ یہ پیش کر چکے ہیں کہ میں مدعی ہوں اس بات کا کہ یہ شرط میرے یہاں شرعاً درست نہیں ہے. تو ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی کسی بات کی خبر دیتا ہے یا کوئی بھی قول کرتا ہے تو کیا وہ مدعی ثابت ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مدعی ہوں اس کا کہ ہمارے نزدیک یہ شرط درست نہیں ہے. ہم کو ان کو مدعی ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں ان کو اس پر دلیل بھی دینی پڑے گی، کیونکہ ہم کو انہوں نے مدعی کہا ہے. اور یہ بھی ثابت کریں کہ قائل جو بھی کہہ دے وہ دعویٰ ہی ہوتا ہے، اور نیز ان کو ساتھ ہی ساتھ دعویٰ کی تعریف بھی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ انہوں نے ہم پر دعویٰ کیا ہے کہ میں اس بات کا مدعی ہوں. جب یہ دعوے کی تعریف کر دیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ میں مدعی ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مدعی پر دلیل دینا واجب ہے، ضروری ہے. لیکن انہوں نے مدعی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ پہلے مجھ کو مدعی ثابت کریں، اور یہ ثابت کریں کہ کوئی بھی قائل یا کوئی بھی مخبر اگر کسی بات کی خبر دیتا ہے تو وہ مدعی ہی ہو جاتا ہے. الحاصل یہ مجھے مدعی ثابت کریں اور ساتھ ہی ساتھ دعویٰ کی تعریف کریں. پلس یہ جو میری مجبوری ہے کہ میں کوئی حوالہ بھیج نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میرا نیٹ پیک ہی بند ہے اور نہ ہی ادھر کا کوئی حوالہ میرے پاس پہنچ رہا ہے، بلکہ خود فریق مخالف اس بات کو جان رہا ہوگا کہ میرے پرسنل پر کوئی بھی وہ نہیں پہنچ رہا ہے حوالہ، کیونکہ میرا نیٹ پیک ہی بند ہے. تو اور یہ بھی مجبوری ہے کہ اگر میں فون کاٹ دیتا ہوں تو یہ لوگ اتنے عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ ترنت یہ کہیں گے کہ یہ بھاگ رہے ہیں. حالانکہ جو سنی حنفی بریلوی ہوتے ہیں وہ ہرگز بھاگتے نہیں، یہ بات سب کو پتہ ہوگا. تو یہ حضرت ثابت کریں کہ میں مدعی ہوں، پلس دعوے کی بھی تعریف کریں، پلس اس کا کوئی مسئلہ نکالیں، حل نکالیں کہ جو میرا حوالہ ان تک نہیں پہنچ رہا ہے یا ان کا حوالہ مجھ تک نہیں پہنچ رہا ہے، اس پر کیا کیا جائے. میں ان کے ذمہ چھوڑتا ہوں اس بات کو، یہی حل کریں. چلیے جناب بولیے. سامعین، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ مدعی یہ کہہ رہا ہے کہ مدعی پر دلیل واجب ہے، اور ایک پہلے کہا انہوں نے کہ مدعی ہوں میں ثابت کریں، آپ مدعی ہوں ثابت کریں، میں نے حوالہ دے دیا. اب آپ بے بس لاچار اور عاجز ہیں تو آپ کو یہی راستہ دکھائی دے گا نا. آپ کی کتاب ہے، آپ کے گھر کی کتاب، آپ کے یہ
حکیم الامت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ احمد یار خان نعیمی صاحب قادری بدایونی صاحب کتاب ہے، حیات حکیم الامت، صفحہ نمبر 182 میں نے دیا ہے۔ ہر دعوے دار پر دلیل لازم ہے، خواہ وہ نفی کا مدعی ہو خواہ ثبوت کا۔ آپ نے انکار کیا نا، نفی کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، مذہب پڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کی شرائط، آپ کی جو شرائط ہیں وہ شرعاً درست نہیں ہے، شرعاً درست نہیں، تو آپ نے شریعت کی بات کی ہے۔ آپ نے اگر کہتے بھائی میرے نزدیک درست نہیں، تو وہ میں پوچھتا آپ کو بھائی اب ذرا بتا دیں، وضاحت کرتا آپ کے نزدیک کیوں درست نہیں؟ تو شریعت، جب شریعت کا نام آپ نے لیے ہے تو آپ نے شریعت کی طرف منسوب کیا ہے اپنی نفی کو شریعت طرف منسوب کیا ہے۔ آپ کیا پڑھاتے ہیں مجھے پتہ نہیں، اپنے مدرسے کے اندر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا ان کی جہالت پر آپ جو ہے مہر لگاتے ہیں، یا ان کو جہالت کے معراج پر پہنچاتے ہیں آپ۔ شریعت شرعاً درست نہیں آپ نے کہا ہے، تو شریعت کی طرف منسوب کیا ہے آپ نے، میری شرائط کو نفی کی ہے، تو آپ کو شریعت ثابت کرنی پڑیں گی۔ تو آپ نے جو نفی کیا ہے کہ درست نہیں ہے، یہ نفی کی مدعی ہیں آپ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے حکیم الامت صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو مدعی میں نے ثابت کر دیا آپ کے گھر سے، پھر کیا باقی رہا آپ کے پاس؟ اب آپ کی مرضی، آپ کے اوپر میں نے چھوڑ دیا، آپ جس طرح آپ کی سہولت ہو اس سہولت کو آپ اپنا کر کے مجھ سے گفتگو کریں، تاکہ حوالے بھی آوے اور گفتگو صحیح طریقے سے ہو۔ چھوڑ دیا میں آپ پر، اور میں دلیل دے دیا آپ کو، ثابت بھی کر دیا، آپ نفی کے مدعی ہو، انکار کیا ہے، اور آپ دلیل نہ دے کر کے آپ نبی علیہ السلام کے مخالف ثابت ہوئے۔ اور جو نبی کا مخالف ہو وہ ٹناٹن سنی ہوتا ہے جناب، وہ عاشق رسول کا یہ ہوتا ہے، فرقے کا آدمی ہوتا ہے، کیا اس کا مجد عاشق رسول ہوتا ہے؟ بتائیں، جنتی ہوتا ہے وہ نبی کا مخالف، ٹھیک ہے۔ آپ پر چھوڑ دیا میں نے، اب میں ثابت بھی کر دیا آپ کے حیات حکیم الامت سے کہ آپ نفی کے مدعی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ ثابت کر دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جس طرح سہولت آپ کو ہو آپ اختیار کر سکتے ہیں، میرے ساتھ کوئی روکا، میں آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، میں گفتگو کروں گا۔ چلیں آپ کیا کریں گے، آپ سوچیں، آپ چلیں، بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دیکھیے، میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے مدعی کہا ہے تو سب سے پہلے مدعی کی تعریف کیجیے اور پھر مجھے مدعی ثابت کیجیے۔ لیکن مدعی ہونے پر نہ انہوں نے کوئی دلیل پیش کی ہے، صرف اپنی طرف سے کہہ دیے ہیں کہ آپ نفی کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مدعی کی تعریف کریں، مدعی کی تعریف بھی نہ کر سکے، چونکہ مدعی کی تعریف اگر کرتے تو یہ بات واضح ہو جاتی سامعین کے سامنے بھی کہ یہ اوپر جو مدعی ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، یہ یہاں پر چونکہ یہ میرا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ دعویٰ کس کو کہتے ہیں، مدعی کس کو کہتے ہیں، اس کی اگر تعریف کر دیتے تو بات واضح ہو جاتی۔ اور رہی بات اس کی کہ انہوں نے ہم کو جو سہولت دی ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اس طرح کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، میں فون کٹ کر کے اور دوسرے نمبر سے آپ کو فون کرواؤں گا، اپنے ساتھیوں میں سے یا کسی سے بھی کرواؤں، تو میں دوسرے نمبر سے فون کرواؤں گا۔ جب نیٹ پیک آن ہو جائے گا تو شرائط طے کرنے کے بعد فوراً جو موضوع ہے اور جو دعویٰ ہے اس پر بات شروع ہو جائے گی۔ اور یہ بات اس پر چل رہی ہے کہ جو شرط شرعاً یہ درست نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ انہوں نے ایک شرط رکھی ہے اس میں کہ کسی فریقین میں سے کسی کی اگر کوئی بات کفریہ ثابت ہوتی ہے تو اس سے توبہ اور رجوع کر کے فریق مخالف کے مذہب کو اپنانا پڑے گا۔ انہوں نے شرائط میں یہ رکھی ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بات کا کفریہ ثابت ہو جانا فریق مخالف کے ایمان کو ثابت کرتا ہے کیا؟ ایک بات کا کفر ثابت ہونا دوسرے کے ایمان کو ثابت کرتا ہے، اس بات کو یہ بتائیں۔ مثلا اگر ایک بات کفریہ ثابت ہوتی ہے، میری ایک بات، تو فریق مخالف کا مذہب کیسے صحیح ثابت ہوتا؟ اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کریں، میں آپ کو بولنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ مطلب آپ مناظرہ نہیں کریں گے، بکواس کریں گے آپ کو میں نے اختیار دیا کہ آپ جس طرح حوالہ آئے اور سنجیدگی سے گفتگو ہو، صحیح طریقے سے وہ راستہ اختیار کریں۔ آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، بکواس کرنا ہے آپ کو۔ میں نے آپ کو مدعی ثابت کیا آپ کے گھر کی کتاب سے، اور اسے بات آپ بول رہے ہیں دلیل نہیں تھی، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے یہاں جھوٹ بولنا تمام فرض سے ہم فرض ہے نا، آپ کے یہاں سچ بولنا کفر ہے اور جھوٹ بولنا عین عبادت ہے۔
جناب پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ؟ تفسیر نہیں میں پڑھیں آپ، کیونکہ آپ کے پاس حوالہ نہیں جا رہا، ایسے دے نہیں رہا ہوں میں آپ کو. میں نے حوالہ دیا ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ کو فون کاٹ کے کوئی راستہ نکالنا چاہیے تاکہ حوالہ آپ دیکھیں، آپ مکر نہ جائیں، جھوٹ نہ بولیں اپنے مجدد کی طرح. میں نے حوالہ دیا، آپ کو مدعی ثابت کیا ہے اور آپ بول رہے ہیں یہ ثابت کر نہیں پا رہے. میں نے مدعی ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے. اب دوسری بات، آپ نے کہا یہ دعوے کی تعریف کریں. جس عقیدہ یا مسئلہ پر مناظرہ ہو اس عقیدہ یا مسئلہ کے بارے میں موقف کو دعویٰ کہتے ہیں. تو آپ نے موقف پیش کیا، ٹھیک ہے، دعویٰ پیش کر دیا آپ نے کہ میری شرائط جو ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ آپ کا موقف ہے جناب. تو آپ دلیل دیں گے اس پر اپنے دعوے پر. آپ مدعی ہیں اور نفی کے مدعی ہیں، میں نے ثابت کر دیا. آپ کو دلیل دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے گھر کی کتاب جو ہے نا آپ لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھی آپ کی کتابوں نے جناب. اس لیے آپ جو ہیں میں نے آپ کو اختیار دیا کہ جس طرح حوالہ پہنچے آپ کے پاس آپ مجھے دلیل دیں، مجھے دکھائی دے، آپ کو دکھائی دے، آپ اس طریقے کو اختیار کریں، اپنائیں آپ. لیکن آپ کو یہ ادھر ادھر باتیں کرے جان چھڑانا ہے، کیونکہ آپ نے بہت بڑی ڈنگے مار دی ہے نا، چھلانگ لگا کر جناب آسمان پر چڑھ نہیں سکتے، اتنا آسان نہیں ہے ڈینگے مارنا. بول سکتے ہیں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن آپ کے لیے بہت مشکل ہے جناب. مناظرہ کے معراج تک پہنچنا اہل حق کا کام ہے. آپ تو دب کے رہ جائیں گے اپنے گھر کی دلائل کی بوجھ تلے. یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو ذمہ داری دیا ہوں، میں نے ثابت کر دیا، دلیل دیا آپ کو. دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں، دیکھیں دیوبندی سے لاجواب سوالات، محمد نعیم اللہ خان قادری صاحب، صفحہ نمبر 313. آپ کو کس نے کہا مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں، پھر بھی آپ جو ہے اپنی ذلت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے دھرم کو باطل ثابت کرنے کے لیے اور اپنے مجدد رسوا اور شرمسار کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں آپ لوگ جھک مار کے، اور پھر چلاتے رہتے ہیں اور وہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، دلیل نہیں جا رہا ہے، ریکارڈنگ نہیں ہو رہا. یہ آپ کی مجبوری ہے نا. تو یہ کتاب میں نے دیوبندی سے لاجواب سوالات، محمد نعیم اللہ خان قادری صاحب، صفحہ نمبر 313 پر لکھتے ہیں، جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا، یعنی جو دعویٰ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونا چاہیے جناب. یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، آپ فون کاٹیں گے نہیں تاکہ دلیل دیکھنا پڑے آپ کو. تو آپ نے کیا کہا؟ شرعاً درست نہیں ہے، تو شریعت سے ثابت کرنا پڑے گا. یہ آپ کے کون کہتے ہیں؟ نعیم اللہ خان قادری کہہ رہے ہیں. نعیم اللہ خان قادری کہہ رہے ہیں جس طرح آپ کا عقیدہ، جس طرح آپ کا دعویٰ یہ ہوگا، آپ کو اس درجے کی دلیل دینی پڑیں گی جناب. آپ نے منسوب کیا ہے میری شرائط کو شریعت کی طرف کہ میں نے شریعت کے خلاف میں نے کیا ہے. یہ آپ دعوے نہیں، آپ نے کہا شریعت کے خلاف آپ کی شرط ہے، آپ کا دعویٰ نہیں ہے، نفی کے مدعی ہیں آپ کے حیات حکیم الامت میں احمد یار خان نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ ماننے تیار نہیں ہیں اپنے حکیم الامت کو، بڑوں کو مانتے نہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اعلیٰ سے لکھتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ بڑوں کا انکار کرتے ہیں جان چھڑانے کے لیے. تو آپ جان چھڑانے آئے ہیں کہ اپنے مسئلہ کا دفاع کرنے آئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چلیں، آپ کو میں نے اختیار دیا ہے کہ آپ کو اختیار دیا کہ آپ ایسا راستہ اختیار کریں جس سے اب کل رات سے آپ بھڑک رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، خود ٹنا ٹن ایسے ہی کرتا ہے، ٹنا ٹن ایسے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر صحیح معنی میں اہل سنت حقیقت میں ہوتے نا تو ایسا نہیں کر، تیاری کر کے مکمل آتے. چلیں وہ راستہ اختیار کریں جس سے میری دلیل آپ کے پاس پہنچے، آپ دلیل مجھے دے سکیں، آپ دیکھیں میں بھی دیکھوں اور سنجیدگی سے گفتگو ہو. چلیں بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، انہوں نے چند باتیں کہی ہیں، اس میں سے تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے انہوں نے سہولت دی ہے تو میں اس پہ عمل کروں گا، اور مجھے چونکہ فون کاٹنے کی اجازت ہے اور میں ایسے نمبر سے فون کروں گا تاکہ میرا نیٹ پیک بھی چالو رہے اور حوالہ بھیجنے میں آسانی ہو. لیکن انہوں نے دعوے کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کہ جس بات کو مناظرے میں جس بات پر بحث کی جائے، جو موقف ہو اسی کو دعویٰ کہتے ہیں. تو مناظرے میں جس پر بات کرنی طے پایا ہو اس کو دعویٰ کہتے ہیں ان کے بقول. تو ہم نے تو یہ طے ہی نہیں کیا تھا کہ مناظرے میں بات اس موقف پر ہوگی کہ یہ شرط شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ مناظرے میں جو دعویٰ ہے وہ ہے کہ حفظ الایمان کی متنازع فیہا عبارت یقیناً قطعاً کفریہ ہے، جس کی وجہ سے اشرف علی تھانوی کافر و مرتد ہیں. یہ دعویٰ تھا اور اس پر بحث کرنا قرار پایا تھا. لیکن انہوں نے دعوے کی تعریف یہ کی ہے کہ مناظرہ میں جس بات پر بحث کی جائے جس موقف پر اس کو دعویٰ کہتے ہیں. تو مناظرہ میں اس بات پر بحث کرنا طے نہیں پایا تھا کہ یہ شرط شرعاً درست نہیں ہے.
शर्त को इन्होंने दावा करार दे दिया है और हमने मुद्दई की तारीफ पूछी थी, ना इन्होंने मुद्दई की तारीफ की है। और जो दावा की इन्होंने तारीफ की है, इस दावे की तारीफ किसी मोतबर किताब से दिखाएंगे आइंदा, क्योंकि अभी दिखाएंगे ये तो इनके बकौल कह रहे हैं कि मैं हवाला भेज दिया हूँ, तो मेरे पास क्योंकि कुछ पहुँचा नहीं है और इन्होंने मुझे सहूलत दी है, तो मैं इतनी बात करके और फ़ोन को कट कर रहा हूँ और दूसरे नंबर से इन्हें फ़ोन कर रहा हूँ। जवाब सुने, पहले मेरा जवाब सुने आप, मेरा जवाब सुने फिर काटना आप, अपनी बारी में काटना आप, बगैर बोले काटना आप। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुन के अपनी बारी में काटना। आप बकवास करके काट देंगे आप, ये आपकी शिकस्त होगी, राय फरारी होगी, ठीक है। जब आपको काटना था फ़ौरन काट देते आप, बगैर ये तबसरा किए। सामईन, यहाँ मुनाजरा में दावा है, ये नहीं कि मुनाजरा के बाहर, मुनाजरा ख़त्म होने के बाद दरमियान मुनाजरा जो भी बात होगी दावा पेश कर मुद्दई, हर मुद्दई की ज़िम्मे दलील है, चाहे नफ़ी का हो। मैंने इसके हकीमुल उम्मत से पेश किया है, मैंने जो हवाला पेश किया है हयात हकीमुल उम्मत में से, इसके शराइत के नफ़ी के बुनियाद पर उन्होंने कहा शरअन दुरुस्त नहीं है, जान छुड़ा रहा है, शरीयत पर तुमने अंगुशनुमाई की है, तुमने शरीयत पर ये किया, गलत इल्ज़ाम लगाया है और मुझ पर इल्ज़ाम गलत लगाया है तुमने कहा शरअन तो दुरुस्त नहीं है। तो शरीयत में कहाँ ऐसी बात लिखी हुई है जो मैंने पेश किया है? वो आप एक तो शरीयत पर अपने बुहतान तराशी की, एक मुझ पर इल्ज़ाम लगाया आपने, दो गलती ख़ता की आपने। आप रुजू करें या मुझे दलील दें और दलील देकर साबित करें मेरी शर्त शरअन दुरुस्त नहीं है। ये क्यों भाग रहे हैं आप? एक जुमला इस्तेमाल करके कुछ भी बोल देंगे आप, मैं पकड़ नहीं करूँगा, दलील नहीं मांगूंगा। मैंने एक बात कही है, आप मुझे दलील का मुतालबा कर रहे हैं। आपने शरीयत की तरफ मनसूब करके झूठ बोला है, उसकी दलील आप नहीं देंगे। तो मैंने आपको नूरुल इरफान के हवाला दे करके लिखा है, यानी नबी का मुखालिफ हमेशा बेसनद बेदलील हाका करता है। ऐसा होते हैं सुन्नी, टनाटन ऐसे होते हैं कि हर बात में नबी की मुखालिफत करे, हर बात में शरीयत की मुखालिफत करे, शरीयत पर इल्ज़ाम लगाए, अंगुशनुमाई करे। ये सुन्नत को बदनाम ना करें आप लोग। सुन्नत का लबादा पहन करके अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अपने आप सुन्नी कहना छोड़ दें। इस्लाम बदनाम हो रहा है, सुन्नत बदनाम हो रही है आपसे जनाब। दलील कुछ नहीं, हाँकते हैं, नबी की मुखालफत करते हैं आप, ठीक है। आपकी ज़िम्मे है, आपने जो कहा शरअन दुरुस्त नहीं है, तो शरअन पहले आप तारीफ़ करें, शरीयत किसे कहते हैं? हमारे नज़दीक, अहले सुन्नत के नज़दीक, अहले सुन्नत जमात के नज़दीक, देवबंदी के नज़दीक शरीयत उसे कहते हैं अल्लाह की नबी, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीक़ा, कुरान और हदीस को शरीयत कहते हैं। तो आप सबसे पहले कुरान और हदीस से मुझे दलील देकर साबित करें कि ये मेरी शर्त जो है ये कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है। कुरान पेश करें और हदीस पेश करें, दोनों पेश कर साबित करें कि इसकी मुखालिफत आपने की है, किस आयत की मैंने मुखालिफत की, किस हदीस की मैंने मुखालिफत की, ये साबित करेंगे। आपने दावा पेश किया है, आप इस तरह फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उल्टा पूछ रहे हैं कि मैं मुद्दई हूँ कि नहीं हूँ। मैं दावा पेश इसकी तारीफ़ करो, तुम्हारी यही शिकस्त है, तुम्हारी शिकस्त की पहचान यही है। हमेशा तुम लोग यही बहाना बाजी कर भागते हो, इसकी तारीफ़ करो, इसकी तारीफ़ करो, उसकी तारीफ़ करो, और असल मौजू पर अभी तक नहीं आए हो तुम। बात आधे घंटे से ऊपर हो चुकी है, अभी तक असल मौजू पर आ नहीं रहे हो। तो मैंने 2 मरतबा तुम्हें इख्तियार दिया, तुम्हें बातें नहीं करना है। तुम्हें सबसे पहले आओगे फ़ोन काट के भागो, और आओगे जब तो मुझे सबसे पहले दलील पेश करना है तुम्हें कि मैंने जो शराइत पेश की है, कुरान और हदीस की मुखालिफत की है आपके बकौल, तो हदीस कुरान पेश करें, कुरान की आयत और हदीस पे साबित करें, मैं तौबा कर लूँगा। और अगर आपके पास दलील नहीं है, आपने झूठ बोला है, आप तौबा करें। चलें, आपको इख्तियार दिया, अब बोलोगे तो मुझे बोलने का मौका देना, और ना फ़ोन काटो और दलील लेकर आओ, दलील लेकर आओ इसकी जो आपने गलत बात की, सही तरह मनसूब किया आपने। चलें, जाएँ आप, फ़ोन काटें तो फिर बोलेगा। चलो, आपने सुना कि हमने इनसे मुद्दई और दावे की तारीफ करने के लिए कहा था। इन्होंने जो दावे की तारीफ की है, ये इन्होंने कोई हवाला भेजा है, वो हवाला मुझ तक नहीं पहुंचता है। लेकिन अब चूँकि ये सही तारीफ ही नहीं करेंगे दावा की और ना ही मुद्दई की, तो सही तारीफ उसकी मैं ही कर रहा हूँ ताकि ये बात लोगों पर वाज़ेह हो जाए कि मैं इस बात का मुद्दई नहीं कि शरअन, हालांकि इस पर दलील भी पेश की जा सकती है, लेकिन चूंकि मैं मुद्दई नहीं हूँ और दावा की तारीफ मैं कर रहा हूँ कि मुद्दई की तारीफ मैं कर रहा हूँ, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मैं इस बात का मुद्दई नहीं हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बगैर हवाले के बात नहीं करने का, बगैर हवाले के बात नहीं करने का, पहले मेरे तक दलील पहुँचना चाहिए, उससे आगे बात नहीं। उसमें लिखा हुआ है बगैर दलील के बात करोगे तुम्हारी बात मोतबर नहीं होगी, तुम्हारी शिकस्त दलील की शर्त में तय है, शर्त में तय है। आपकी शिकस्त हुई,
शर्त में तय है कि दलील पेश करना पड़ेगा। शिकस्त हुई क्यों इसमें क्यों बोलने की वजह से, क्यों क्यों इसमें बोलने की वजह से आपकी शिकस्त नहीं, मैं लिखा है, ये लिखा है, शर्त में लिखा है, इसके का मुतालबा कर सकते हैं हम, दलील का मुतालबा कर सकते हैं, सफ़ा नंबर पूछ सकते हैं, मुसन्निफ का नाम, किताब का नाम पूछ सकते हैं। वाह, शराइत भूल गए इतनी जल्दी। का नाम, किताब का नाम देखिए। हवाला चाहिए मुझे, हवाला चाहिए मुझे, हवाला चाहिए। आपको मालूम है कि जब मेरा ये आपकी मजबूरी है, ये मजबूरी मेरी नहीं, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी। मगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं हवाला दे रहा हूँ, किताब का नाम पढ़ रहा हूँ, सुन रहा, आपने ऐसा नहीं कहा, मेरे तक पहुँचना चाहिए। ये आपकी मजबूरी, मेरी मजबूरी नहीं है। ये आपकी बुज़दिली है, ये आपकी राय फरारी है, आपकी कमज़ोरी है, आपकी बेबसी नाकामी है, ये आपकी आजिज़ी है, मेरी नहीं है। अब आजिज़ नाकाम हो चुके हैं आप, मुझसे मुतालबा न करें। मैं हवाले का हवाला मुझे भेजो, हवाला भेजे बगैर इबारत नहीं पढ़ना है आपको। मैं भेज सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं मजबूर, आप मजबूर हैं। हवाले हवाला पहले भेजो, पहले हवाला भेजो, फिर आगे पढ़ने का, ये लिखा है शरत के अंदर। जी हाँ चलो भेजो। कीजिए, मेरे टाइम में कितना बोल गए, 3 मिनट तो आप। हवाला भेजने बोला हूँ, हवाला भेजने बोला हूँ मैं। हाँ तो बस कीजिए ना, मैं उसका हल बता रहा हूँ। नहीं, हल कोई नहीं, हवाला तो फ़ोन काटो, फ़ोन काट के दूसरे नंबर से लगाओ, मुझे हवाला आना चाहिए। बगैर हवाले की बात नहीं करना है तुम्हें। ये तुम्हारी बेबसी ना, आजिज़ी ना, कल से फड़फड़ा रहे थे, टन 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 कर, टना टन हो ना, टन टन कर रहे थे। आज क्या होगा? आज तुम्हारा ढंडन हो गया ना। सुनिए तो पहले कुछ सुनना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, हवाला भेजो। हवाला बगैर तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारा जुमला नहीं सुनना है मुझे, तुम्हारा जुमला तकरीर सुनने नहीं आया हूँ मैं। कल से रात से मैं कर रहा हूँ कि भाई अपनी मेरी हवाला भेजो, हवाला भेजे, बात नहीं करने का। मुझे हवाला पहुँच जाएगा, मैं बात सुन लूँगा। हवाला पहुँचे, मुझे खामोश करने का एक ही रास्ता है, मेरे आंखों के सामने तुम्हारा हवाला आ जाए, बस। इसके बगैर तुम मुझे खामोश नहीं कर सकते तुम। मैं किसी के पीछे बोलता नहीं हूँ, मुझे बोलने पर मजबूर मत करना, क्योंकि बिल्कुल नहीं सुनना है। हवाला भेजो या फ़ोन काटो, हवाला भेजो या फ़ोन काट के दूसरे मोबाइल से फ़ोन करो, मुझे हवाला भेज के बात करना है। तुम्हारी तकरीर सुनने नहीं आया हूँ मैं फासिक गुमराह लोगों की तकरीर नहीं सुनता मैं, ठीक है? ये मेरी आदत नहीं है। तुम खामोश रहो एकदम, या तो फ़ोन काटो, दूसरे मोबाइल से फ़ोन करके फ़ोन लगाओ, ताकि मेरे पे हवाला आ सके और मैं हवाला जो भेजा हूँ तुमसे पहुँच सके, तुम देखो उसको। तुम्हारी मजबूरी है। चिल्लाने आए हो यहाँ पे तकरीर। अभी तक बकवास मत करो, मुझे मेरे पास बकवास मत करो, मुझे हवाला चाहिए। मैं हवाला बगैर बात नहीं करता, न किसी की बात सुनता हूँ मैं। कोई बात नहीं सुननी है तुम्हारी, तुम्हारा जुमला एक अल्फाज तुम्हारा सुनना नहीं है। हवाला मेरे सामने आ जाएगा, आंखों के सामने, मैं खामोश हो जाऊँगा। मुझे खामोश करने का रास्ता एक ही है, तुम्हारा एक जुमला नहीं सुनूंगा मैं, तुम्हारा कोई जुमला नहीं सुनूंगा मैं, तुम्हारा जुमला में कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हारा जुमला सुनना नहीं। फ़ोन काटो और दूसरे मोबाइल से फ़ोन लगाओ, ताकि तुम्हारा नेट चालू हो, मेरा हवाला तुम तक पहुँचे, तुम्हारा हवाला मेरे पास आएगा तो मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। इसके बगैर मैं तुम्हारा एक जुमला नहीं सुनूंगा। मैं बकवास सुनने के लिए फ़ोन नहीं करता हूँ, मैं बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ, न मैं बकवास करता हूँ। मैं हवाला देता हूँ, हाथों हाथ हवाला लेता हूँ, मैं हाथों हाथ देता हूँ, ये मेरी आदत है। तुमको पता है, पहली मरतबा इससे पहले तुमसे गुफ्तगू हुई है, फ़ोन काटे, तुम कुछ नंगा किया, मैंने ज़लील किया तुम्हें, और आज आया वो फिर रुसवा होने के लिए। भागा फ़ोन काट के खबीस कहीं का, बात करेगा मुझसे तो गुफ्तगू आप करेंगे जनाब। हेलो, हाँ जी, अली असगर। हाँ अली असगर बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं जुबैर बोल रहा हूँ। अच्छा, ये नंबर भी आपका ही है, किसी और का है? नहीं, ये भी नंबर मेरा ही है और रिचार्ज किसी पर है, वो जो जिस नंबर पे फ़ोन कर रहे थे उस नंबर पे रिचार्ज है। अच्छा ठीक है, आपसे गुफ्तगू हुई थी, ठीक है, तो आप वो दलील दें। पहले गुफ्तगू हुई थी, मैं भी कुछ वो दलील भेजें आप। कुछ समाप्त करा, अपने ही बात मत सुना। ज़रा ज़ोर से बोलें, आवाज़ कम आ रही है आपकी। बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड रुकिए, मैं कुछ भेज रहा हूँ आपके पास। हाँ भेजें। थोड़ा सा वो जो मैं आपके पास ऑलरेडी भेज चुका हूँ, इसे देखते हैं जी। तो ये देखते हैं, मैं आपके पास कल ही भेजा था उसे। कौन सा? जो शराइत हमने भेजा था उसको सुना नहीं, हवाला भेजें, हवाला। लाइन करिए।
وقت نہیں بگاڑے ہیں، وقت نہ بگاڑے. ابھی تک آپ تیاری نہیں کی، کل سے رات سے لگے ہوئے ہیں. آپ نے کہا مناظرہ بھول جاؤ گے آپ علی اصغر. اب مجھے مناظرہ بھلا دیں گے تو حوالہ ابھی تک بھیج نہیں رہے ہیں. اچھا مناظرہ بھول جاؤ بھائی. ہاں مجھے بول رہا ہے مناظرہ بھول جاؤ گے آپ. واہ بھائی. ہاں لیکن حالت دیکھیں، حوالہ کل سے دے نہیں پا رہے ہیں. بس انتظار کیجیے. یہ دیکھیے آپ کے نمبر پہ آپ بھیجا ہوں. وہی بولا تھا انتظار نہ کرائیں آپ کو یہی بولا تھا، ابھی انتظار نہ کرائیں. دیکھیے میں آپ کے پاس شرائط مناظرہ بھیجا ہوں. ارے میں آپ سے حوالہ مانگ رہا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ میری شرائط شرعاً درست نہیں ہے، یعنی شریعت کے مطابق میری شرائط درست نہیں ہے، تو شریعت ثابت کریں آپ. ادھر ادھر کی باتیں نا، ٹائم برباد نہ کریں آپ. میں نے شروع میں کہا تھا، میں نے تحریر لکھی آپ کو. میں نے آپ کو ابھی لکھا ہے ظہر سے پہلے کہ تیاری کر کے آنا ہی تھا آپ کو. اب تیاری وہ ترکاری بنا دیا آپ نے. اور آپ کو میں یہ بھی کہا تھا، آپ نے مجھے کہا میری شرائط جو شریعت کے خلاف بول رہے ہیں آپ نے، وہ دلیل اب مجھے دینا چاہیے. دلیل دیں آپ، دلیل لے کے آنا. یہ میں بولا تھا آپ کو. بول چکے. ہاں دلیل دیں. بول کیا دلیل دو آپ مجھے. اب میری شرائط کو آپ نے کہا شرعاً درست نہیں ہے، تو میری کون سی شرط شرائط کے خلاف، شریعت کے خلاف ہے، وہ آپ دلیل دے کر ثابت کریں مجھے اب. چلیے ٹھیک ہے، بس اب انتظار کیجیے 3 منٹ. ٹھیک ہے پھر ابھی انتظار کروں میں بولا تھا تیاری کر کے آؤ. آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں آپ مجھے؟ کیسے ہی انسان ہو یار تم لوگ، وقت برباد کرتے ہو. ایک تو میرے وقت پہ آتے نہیں ہو، اپنے وقت پہ آتے ہو اور برباد کرتے ہو وقت. چلیے میں یہ حوالہ بھیجا ہوں، اس کو دیکھیے. حوالہ میرے وقت پہ آتے نہیں ہو، اپنے وقت پہ آتے ہو اور تیار. حوالہ کہاں حوالہ؟ چلیے پہنچنے والا ہے بس. یہ سب تو حلوہ لگ رہا ہے 11ویں کا. میں بھیج دیا ہوں، پہنچ رہا ہے. دیکھیے عجیب بات ہے یار، دوسرے موبائل سے لگا رہے ہو، نیٹ فاسٹ ہوگا آپ کا، پھر بھی وہ ایسا کر رہے ہو آپ. تو آپ فون کرنے سے پہلے بھیجنا چاہیے تھا نا. فون کرنے سے پہلے بھیجنا چاہیے تھا آپ کو. فون کرنے سے پہلے کیوں بھیجنا تھا؟ جب ضرورت پڑے گی تب نہ بھیجیں گے. وہ انتظار کر بھیجو گے، میرا وقت برباد کر کے بھیجو گے تم. پہلی شرط اس میں شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے، تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرنے ہوگی. وہ لکھا ہے. میں آپ کر کے بات کر رہا ہوں اور آپ کیسے بات. ارے ابھی شرائط طے ہو رہی ہے، شرائط طے ہو رہی. تم گدھے بولتے ہو، کتے کیا بولتے ہو. لیکن شرائط سے پہلے کیا مطلب؟ تم گدھے بولتے ہو، تم نے گدھا لکھا ہے، میں ارے بولا ہوں. تم گدھا بولے ہو، یاد ہے تم کو؟ اور تمہارے یہاں کسی کو گدھا بولنا بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے. یہ کب گدھا بولا ہوں؟ کیا گدھا بولا ہوں؟ لکھ کے نہیں بھیجے. لکھنا بولنا نہیں ہوا. مطلب اگر کوئی تم کو میں سور بول دوں، سور لکھ دوں تو یہ بولنا نہیں ہوا. یہ تہذیب ہے. بات کر تو کچھ آتا نہیں تمہارے کو، سمجھ میں نہیں آتا کچھ جملہ. چلو حوالہ ابھی تک نہیں بھیج رہے. دیکھو سامعین، دیکھو حوالہ میں بھیج دیا ہوں، پہنچ نہیں رہا. میں اسکرین شاٹ اس کا لے رہا ہوں، بعد میں دکھا دوں گا. اسکرین شاٹ لے کے بھیج رہا ہے. حوالہ میں بھیج دیا ہوں، ڈبل بار بھیج دیا ہوں، لیکن پہنچ نہیں رہا ہے. کس کی غلطی؟ میری غلطی ہے. میں نے یہ تحریر بھیج دی، شرائط وہ پہنچ چکا ہے. شرائط تو میں بھی بھیج دیا ہوں. وہ تو آپ کی شرائط میں نے منظور کیا ہے، آپ کی شرائط میں نے منظور کیا ہے، اور میری شرائط میں اس کو ایڈ کیا میں نے. دیکھو اب دیکھ تو لو، آپ کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں. کچھ شرائط ایسے آپ کی، کچھ شرط ایسی ہے جو قابل قبول ہرگز نہیں ہے. ہاں تو وہ ثابت کرو نا، شریعت کے خلاف ہے، ثابت کرو نا آپ. بس اسی کو ثابت کرنے کے لیے میں مناظرہ رشیدیہ سے حوالہ بھیجا ہوں. پہنچ نہیں رہا. ہاں کوئی بات نہیں، بھیجو کہ میری شرائط شریعت کے خلاف ہے. قرآن و حدیث مناظرہ سے یہ رشیدیہ آپ کا قرآن و حدیث ہے. ایک کام کیجیے، ہاں سنیے، ہاں آپ نمبر پہ ابھی ہے نا، اس پر فون کر. مناظرہ بھول جاؤ گے جناب، مناظرہ بھول جاؤ گے مناظرہ. مجھے مناظرہ بھولنے کا ہی کر رہے تھے. ٹنا ٹن بول رہا ہے، ٹنا ٹن ہوں. یہ تمہارا ٹنا ٹن بھاگنا ہے تمہارے کو، اور ٹنا ٹن بولنا ہے. پتہ چل رہا ہے ابھی، ٹینشن مت لیجیے. وہی تو کب سے پتہ چل رہا ہے، وہی کب سے پتہ چل رہا ہے. میرے اس والے نمبر پہ فون کیجیے، بھی پتہ چلے گا. فون کیجیے اس نمبر پہ. میں تمہارا یہ ہوں کیا؟ کتنی بے بسی ہے تاریخ تمہارے اوپر. دیکھو کتنی بے بسی اور بے کسی اور لاچار کی تاریخ تمہارے اوپر. دیکھو ایک حوالہ بھیج نہیں پا رہا ہے، جبکہ الگ نمبر پہ فون کیا ہے. جس پر آپ حوالہ بھیجنا ہے اس پر فون نہیں کیا. اور وہ میں اتنا ذلیل ہوا
مجھے کہا کہ تمہاری شرائط جو ہے شرعاً درست نہیں ہے. شرعاً کہا تو میں نے کہا شرعاً مطلب شریعت کو پتہ نہیں شرعاً کسے کہتے ہیں. بول دیا، بولنا تھا بول دیا، اور ابھی تک میری شرط کو شریعت کے مطابق ابھی تک تم بول رہے. نہیں سنو، تم تو بول رہے تھے کہ جو میں نے جو کہا ہے کہ شرعاً درست نہیں، دلیل دینا ضروری ہے، کہا تھا نا؟ نہیں کیوں، کیسے ثابت کرو؟ تم نے خود کہا تھا کہ دلیل دینا ضروری ہے. جب دلیل دینا ضروری نہیں ہے تو ثابت کیسے کر رہے ہو تم؟ پہلے فون کیجیے نا اس نمبر پہ اصل میں میرے پہ ریچارج نہیں ہے، تو اس نمبر پہ فون کیجیے، میں سب کو ثابت کر رہا ہوں. ارے اسی پہ دوسرے نمبر پہ تو کیا ہے تمہارے کو فون. ارے دوسرے نمبر پہ کیا، کس نمبر پہ کیا ہو؟ دوسرے نمبر پہ کیا ہے نا، پھر کیوں ایسا بڑبڑا رہے تم؟ ابھی جس نمبر پہ کیے تھے نا اس نمبر پہ کیجیے. ارے عجیب انسان ہے یار. لیکن میں دوسرے کا فون جوڑ کر کے ریکارڈ کر رہا ہوں. ٹھیک، چلو سید صاحب چلو وہ نمبر پہ کرو، وہ 70 پر کرو، 70813 اس پر کرو، نمبر پہ کیجیے فون. ٹھیک ہے، کاٹ دو. ٹھیک ہے، کیونکہ ریکارڈ میرے میں نہیں ہو رہا. چلو حوالہ دو، چلیے بس حوالہ میں بھیج رہا ہوں. حوالہ دو. قرآن و حدیث سے ہیں کیا حوالہ؟ ہاں، شرعاً کہا تم نے، شرعاً کہا ہے. چلیے رکیے، فرنٹ پیج نا، فرنٹ پیج، کتاب کا نام، مصنف کا نام بتاؤ. فرنٹ پیج دو، فرنٹ پیج، اس کا فرنٹ پیج دو مجھے. فرنٹ پیج دو، فرنٹ پیج چاہیے کسی، اس کا فرنٹ پیج دو جناب. زبیر رضا صاحب اس کا فرنٹ پیج مانگ رہا ہوں میں. اس کا مصنف کون ہے؟ مصنف نہیں پتا ہے، مناظر یہ رشیدیہ کی کون ہے؟ میں فرنٹ پیج مانگ رہا ہوں آپ سے. جس طرح میں نے آپ کو حوالہ دیا اوپر تمام کہ اس کا حوالے کا میں نے فرنٹ پیج دیا ہے، کہاں سے چھپی ہے کتاب، مصنف کون ہے، یہ سب دو مجھے آپ، اور پڑھ کر سناؤ، ترجمہ کرو. بس میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. نہیں پہلے فرنٹ پیج دو، پہلے فرنٹ پیج، میں نے پہلے فرنٹ پیج بولا ہوں پھر. دیکھیے ادھر پہنچ گیا ہے. ہاں دیکھیے، چلو بولو. پہنچا؟ ہاں رکو. ہاں ابھی ادھر دیکھ لیجیے، یہاں پہ جو ہے وَالدَّلِيلُ هُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ لِلتَّعَدِّي إِلَى مَجْهُولٍ نَظْرِيٍّ. یہ کون ہے؟ یہ کس کا مولوی ہے؟ محمد صادق بن درویش محمد کون ہے؟ یہ کس کا آدمی ہے؟ یہ کیا محمد صادق بن درویش محمد کیا مطلب؟ یہ کون ہے؟ نیچے نام لکھا ہو، فرنٹ پہ نام پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. ارے جو کتاب ان کی ہے، یہ کتاب آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ وہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں، جو پوچھ رہا ہوں اس کی بات کریں، الٹا سوال نہیں. کیا چیز؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ محمد صادق درویش جو نام لکھا ہوا ہے آپ نے جو فرنٹ میں جائے، وہ تو ہے کون؟ جن کی یہ کتاب ہے متن، ان سے آپ کو مطلب ہے نا؟ نہیں بھائی، کیسے کوئی بھی ترجمہ کر دے گا، کوئی بھی کتاب لکھ دے گا. اس میں کوئی ترجمہ کیا ہے کیا؟ اس میں کوئی ترجمہ کیا ہے؟ محمد صادق درویش ہے کون ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو. یہ کس کی ہے؟ شریفیہ کس کی ہے یہ پتا ہے آپ کو؟ میں پوچھ رہا ہوں محمد صادق درویش ہے کون؟ یہ کس کی ہے یہ پتا ہے آپ کو؟ میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کو، ہاں جو نام لکھا ہوا ہے نیچے اس کی میں تحقیق کر رہا ہوں. تو اس سے آپ کو کلام کیا ہے یہ بتائیے. بالکل، کیوں نہیں بھائی. آپ کسی قادیانی کی کتاب اٹھا دو گے، سیاہ کی کتاب بھیج دو گے، اپنے گھر کی بھیج دو گے. یہ قادیانی کی کتاب ہے. میں پوچھ رہا ہوں کسی قادیانی کی بھیج دو گے، معتبر جائے گا وہ. تو مناظرہ رشیدیہ یہ قادیانی کی کتاب ہے آپ کے نزدیک؟ محمد درویش کون ہے یہ؟ اچھا، اصل میں اس میں جو نام لکھ دیا محمد صادق، یہ اس سے آپ کو کلام ہے نا؟ تو میں دوسرا ایڈیشن بھیجوں؟ بھاگے نا، ابھی بھاگنا مت. تم نے حوالہ بھیجا ہے، خلاصہ کرنا ہے، تمہاری ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے یہ. تم نے اس سے مت بھاگنا، تم اس سے مت بھاگنا. تم نے حوالہ بھیجا ہے، اس کا نام مجھے پہلے بتاؤ کون ہے. تم کچھ بھی بھیج دو، چلے جاؤ، بھاگ جاؤ گے، جان چھڑا لو گے. یہ علی اصغر ہے. مناظرہ بھول جاؤ گے تم، مناظرہ بھول جاؤ گے. آئندہ کبھی بھی تمہاری ہمت جرات نہیں ہوگی کہ تم چھوڑو کسی دیوبندی کو. پہلے سنیے تو، ہاں بات سنیں گے. یہ شرط میں کہتا ہوں کہ ابھی سے لاگو کر دیا جائے کہ 3 منٹ آپ بولیں گے، 3 منٹ میں بولوں گا. ارے غلط، یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن غلط حوالہ دو گے تو یہ ہے نا، لکھا ہے وہاں پہ کہ مطالبہ کروں گا میں. بھائی فرنٹ پیج دو، یہ لکھا ہوا فرنٹ پیج دو، مصنف کا نام کیا ہے یہ لکھا ہے شرائط میں.
بھائی سن کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ بات لکھا ہوا ہے، شرط میں لکھا ہے، یہ شرط میں لکھا ہے کہ درمیان میں کتاب کا نام، مصنف کا نام، یہ سب پوچھ سکتا ہے۔ دیکھو شرائط دیکھو، پڑھو شرائط۔ اردو پڑھنے آتا ہی نہیں آتا ہے؟ اردو پڑھنے آتا ہی نہیں، چلے عربی بھیجنے کے لیے ہیں؟ پہلے مجھے بتاؤ، یہ محمد صادق بن درویش کون ہے؟ یہ مناظرہ رشیدہ کا مصنف ہے یہ؟ ہو گئی؟ ارے بولو مجھے، بولے میں اس کا تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، بیچ میں پوچھ سکتے ہیں؟ بیچ میں نہیں بولنا ہے، نہیں کیوں نہیں بولوں؟ یہ شرط میں لکھا ہے بھائی، بڑبڑ نہیں۔ ارے شرط میں لکھا ہے کہ مصنف، مناظر، کتاب کا مصنف، فرنٹ پیج، صفحہ نمبر سب پوچھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ تم بتا دو مجھے، خاموش نہ ہوں میں۔ یہ میں خود بتا رہا ہوں، لیکن بیچ میں بولنا نہیں ہے۔ ہاں نہیں بتاؤ نا، صحیح بالکل نا، بتاؤ نا۔ آپ کی بات کو سنتا ہوں، ہاں بتاؤ۔ طرح سننا ہے۔ اور دیکھیے، یہ صرف آپ موضوع کو چینج کرنا چاہتے ہیں ادھر ادھر کر کے، لیکن میں لاؤں گا اس موضوع پر ضرور، ٹھیک ہے؟ اب 3 منٹ تک آپ کو بالکل بھی نہیں بولنا ہے۔ پہلے حوالہ بھیجو، حوالہ بھیجے بغیر بات نہیں، ذرا بھی ایک جملہ استعمال نہیں کرنے کا، تمہاری دھجیاں اڑا دوں گا میں۔ کب سے مطالبہ کر رہا ہوں میں، تم نے کہا میری شرائط کے متعلق میری شرط شران درست نہیں ہے، تو وہ تم ثابت کرو شریعت سے۔ تم نے جو ابھی بھیجا ہے، یہ جو محمد درویش ہے، یہ شریعت کا یہ ہے، بانی ہے یہ ایسا۔ اچھا ایک بات میں بولتا رہا ہوں، اچھا قرآن کا ترجمہ قادیانی کر دے، قرآن کا ترجمہ قادیانی کر دے، تو تم اس کو معتبر مان لو گے کہ قرآن سے، ہم کو قرآن سے مطلب ہے نا، تم کو قرآن سے مطلب ہے نا، تم کو حدیث سے مطلب ہے نا، حدیث ترجمہ کوئی بھی کر دے مان لو گے اس کو۔ تم کو اتنا پتہ نہیں ہے کس کی کتاب پیش کرنی چاہیے، کچھ بھی آ کے پیش کر دو تم کو پتہ نہیں آئے کیوں؟ مناظرہ بھلا دوں گا تم کو، مناظرہ بھلا دیا ہوں میں، دراصل بات یہ ہے، مجھے حوالہ دو۔ مدینہ دعوت اسلامی ایڈیشن مناظرہ رشیدیہ اس کے پاس سینڈ کیا ہے، اور یہ اس پہ کلام کر رہا ہے کہ یہ ایڈیشن ہمارے یہاں معتبر نہیں، کیونکہ اس میں ملا صادق کوئی ہے یا اس کے علاوہ، تو مطلب اس میں کسی کا نام آ گیا ہے جس کی بنا پر یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کتاب کو معتبر نہیں جانتے ہیں۔ تو اگر کسی میں مثلاً بخاری شریف وغیرہ میں کسی اور کا نام لکھ دیا جائے تو ان کے نزدیک وہ بھی غیر معتبر ہو جائے گا۔ محض نام لکھ دینے سے کتاب کا غیر معتبر ہونا ان کے یہاں ثابت ہے۔ اور خاموش رہے، بولنے دے۔ شریفیہ کی عبارت ہے، اس کو یہ غیر معتبر اور اس کو قادیانی کی عبارت بتا رہے ہیں۔ اب آپ ہی لوگ یہ فیصلہ کریں کہ اگر ان کے اندر ہمت، جسارت، جرأت ادنا سی بھی ہے تو یہ مجھ سے موضوع پہ مناظرہ کریں اور موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شریفیہ کی عبارت ہے، کوئی ایسی ویسی عبارت نہیں پیش کیا ہوں جو آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں بھی معتبر ہے۔ اور سب سے پہلے میں دلیل کی تعریف کروں گا، اس کے بعد میں اس پر دلیل دوں گا کہ شرعاً ہم کو ایسی شرط قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اگر کوئی عبارت کفریہ ثابت ہوتی ہے تو فریق مخالف کا مذہب اپنایا جائے، کیونکہ یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ ایک بات کے کفر ثابت ہونے سے فریق مخالف کا ایمان ثابت ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اس پہ دلیل دینا چاہتا ہوں اور اس پہ زبردست رد کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بندہ مجھے بولنے کے لیے وقت نہیں دے رہا ہے۔ تو اگر وقت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ مناظرہ ہوگا، لیکن اگر ہمارا فریق مخالف ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، یقیناً چھوڑیں گے نہیں، ہم ضرور کسی نہ کسی دن روندیں گے۔ لیکن آج دیکھ لیتے ہیں یہ صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس پہ تیار ہیں کہ میں 3 منٹ بولوں، آپ 3 منٹ بولیں، تو یہ شرط ابھی سے لاگو کیجیے، بات آگے بڑھے، ٹھیک؟ چلو بولو۔ آپ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ آپ نے جو بھیجا ہے رشیدیہ، یہ آپ نے دعوت اسلامی ایڈیشن سے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بولا ہے نا؟ یہی بولا ہے نا آپ نے؟ آپ اپنے ٹائم میں بولیے، ہم آپ نے بولا، ہاں دوبارہ بولیں، آپ دعوت اسلامی ایڈیشن سے بھیجا ہے نا آپ نے؟ آپ کیا سن رہے تھے؟ آپ بتائیں۔ ہاں میں یہی سنا ہوں میں، صحیح سنا نا؟ میں بیچ میں نہیں بولوں گا۔ بول رہے ہیں، جب بول رہے ہیں اتنا بولتے ہیں، میں نے صحیح سنا؟ جب بول رہے ہیں بیچ میں بول دیں، میں نے صحیح سنا؟ ریکارڈ موجود ہے، سب کوئی سنے۔ آپ نے کہا دعوت اسلامی ایڈیشن سے بھی ہے، صحیح سنا میں نے کہ غلط بولا آپ نے کہ جھوٹ بول؟ بالکل صحیح۔ ماشاء اللہ۔ چلیں، میں نے 2 حوالہ آپ کو دیا ہے، دیکھیں۔ ایک عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، یہ صاحب زادہ غلام نصیر الدین سیالوی آپ کے عالم ہیں، لکھتے ہیں صفحہ نمبر 320 میں کہ
مخالفین کے سامنے اپنی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کیے جاتے، آپ آخر اس قدر بخلا کیوں گئے ہیں؟ دعوت اسلامی آپ کا یہ ہے، یہ آپ کی جماعت ہے، ہماری جماعت نہیں ہے۔ آپ کی جماعت والے کوئی کتاب لکھ دیں ہم معتبر نہیں مانتے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے کثر الایمان ترجمہ کیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ کنز الایمان میری زبان سے نکل گیا کہ کنز الایمان ترجمہ کیا ہے، تو قرآن ہونے کی وجہ سے کہ ہم معتبر مان لیں اس کو؟ آپ کے اعلیٰ نے گھٹالا کیا اس کے اندر، جب کنز الایمان آپ کے اعلیٰ نے ترجمہ کیا ہے اس کے باوجود ہم اس کو نہیں مانتے، یہ رشیدیہ کا ترجمہ کر دیا آپ کی دعوت سے، ہم قبول کر لیں گے اس کو؟ زبردست تھوپ رہے ہیں آپ۔ مناظرہ بھلا دوں گا آپ کو، مناظرہ۔ دوسرا حوالہ میں نے دیا، دیکھیں یہ کشف القنا ہے، تحفظ اہل سنت جماعت، جلد اول، صفحہ نمبر 170 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ دیوبندی موصوف اتنے جاہل اور بے عقل ہیں کہ دلیل کے طور پر اپنی ہی کتابیں پیش کرتے ہیں۔ دیوبندی اگر اپنے گھر کی کتاب پیش کرے، جاہل بیوقوف ہو جائے۔ مفتی زبیر صاحب، آپ کتنے بڑے جاہل اور بیوقوف ہوں گے جو اپنے گھر کے اصول کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اپنے گھر کے گھر کی جو جماعت ہے، مجلس ہے دعوت اسلامی، اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں، اس کی کتاب چھپی ہوئی پیش کر رہے ہیں، اس کے ہیں؟ آپ کو عقل ہے؟ 3 منٹ مجھے حوالہ دیں معتبر کتاب سے جو ہمارے نزدیک معتبر ہو۔ یہ دعوت اسلامی ایڈیشن جو ہے ہمارا معتبر نہیں ہے، دیں ذرا حضرت۔ ہمارے سائڈ میں ہم کو بولنے دیجیے، ٹھیک ہے؟ بول آپ کو دے دیا۔ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ نے یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے ہم یہ الزام لگایا ہے کہ رکیے، اب میں پہلے دوسری بات ثابت کرتا ہوں، کیونکہ ثابت کرنے چلا تھا کچھ اور لیکن آپ لوگ ہنس رہے ہیں، تو میں ایک دوسری بات ثابت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ موضوع سے نہیں ہٹیں گے، میرے بیچ میں ٹائم نہیں، بیچ میں نہیں بولنا، ٹھیک؟ ان کو بولنا دیں۔ آپ بیچ میں نہیں بولنا، ہرگز نہیں بولنا، بیچ میں نہیں، ابھی میرا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا۔ شرائط ہے، اور یہ شرائط مناظرہ نہیں ہے۔ چلیے، دنیا میں آج تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوا جو دلائل میں پھنسا جائے۔ چھپیے، اب میرے دیکھیے، آپ دونوں لوگ ہنس رہے ہیں، اس پر میں مناظرہ رشیدیہ کا حوالہ بھیجا ہوں، دیکھیے صفحہ نمبر ہے 91 اور صفحہ نمبر 92، دیکھیے بھیج دیا ہوں۔ مناظرہ رشیدیہ، بولنا نہیں ٹائم میں، ٹھیک ہے؟ ابھی 2:11 تک ہم کو بولنا۔ فرنٹ پیج ہاں، فرنٹ پیج وہی جو ابھی میں بھیجا تھا۔ معتبر نہیں ہے۔ بولنے دے صحیح، سب بولنے دے اسے۔ بولنا نہیں ہے، بیچ میں بولنا نہیں ہے، سنیے۔ بولو دھجیاں اڑا تمہاری میں بھی۔ بیچ میں ہرگز نہیں بولنا، ٹھیک؟ چلیے، اصل میں پہلے سن لیجیے کہ انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے شرائط کی مخالفت کرتے ہوئے میں نے اپنی کتاب سے حوالہ بھیجا، حالانکہ ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہم پر بہتان باندھی ہے اور صریح جھوٹ کا الزام ہم پر لگایا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں بھیجا، صرف سنیوں کے مکتبے سے اس کتاب کو چھاپا گیا ہے، تو کسی مکتبے میں چھاپ دینے سے کتاب اس مکتبے والے کی نہیں ہو جاتی، تو انہوں نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے شرائط کی مخالفت کرتے ہوئے ہم نے اپنی کتابوں سے حوالہ ان کے پاس بھیجا ہے، حالانکہ یہ کتاب صرف سنیوں کے مکتبے پر چھاپی گئی ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے جو دیوبند اور بریلوی دونوں ہی مانتے ہیں، تو انہوں نے ہم پر ایک جھوٹ الزام لگایا جس سے انہیں آن ریکارڈنگ توبہ کرنا پڑے گا اور رجوع کرنا پڑے گا۔ چلیے آپ بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پھر دوبارہ انہوں نے وہی بھیجا ہے، اپنی جماعت کی ایڈیشن۔ آپ کا ہر چیز، آپ کی ہر چیز دجل فریب سے بھرپور ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کسی بات ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، کوئی چیز، تو آپ کی جماعت، آپ کا ایڈیشن ہم کیسے معتبر مان لیں؟ گھپلا کیا ہو، گھوٹالا کیا ہو، جیسا آپ کے اعلیٰ نے قرآن مجید ترجمہ گھوٹالا کیا ہے، عقیدے میں گھوٹالا کیا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ بنایا ہے، مان لیں ہم؟ قرآن و حدیث کے خلاف، فقہا کے خلاف آپ کے اعلیٰ حضرت نے کفری عقیدہ بنایا ہے، جس پر آپ آج تک غوطہ کھا رہے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں آپ لوگ، نہ توفیق ہو رہی ہے آپ کو ہدایت کی۔ میں نے حوالہ دیا، دیکھیں یہ ہدیہ بریلویت پر ایک نظر، صفحہ نمبر 193، لکھا ہے ایسا مکار، دجال اور دھوکہ باز ہے
کہ مسلمہ وصولوں کا خون کرتے ہوئے بھی اسے ذرہ بھر حیا نہیں آتی. اس کا عالم کہہ رہا ہے, 2 عالم کہا اپنے گھر کے حوالے نہیں بیچ سکتے. تمہارے ادارہ دعوت اسلامی وہاں سے کتاب چھپی ہے تو ہم اس پر معتبر نہیں مانتے. تم ایسے ایڈیشن بھیجو تو دونوں کے نزدیک معتبر ہو جہاں چھپی ہوئی. ہمارے ایڈیشن سے بھیجو, تمہاری کسی چیز میں معتبر نہیں ہے. تب تمہارا مجدد ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے, تمہارا ایڈیشن معتبر کیسے مان لیں گے؟ تمہارا کنزول ایمان معتبر نہیں ہے, تمہارے اس کو کیسے معتبر مان لیں بھائی؟ قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے, بریلی میں کیا ہے, تو قرآن مجید نام دینے سے ترجمہ صحیح ہو جائے گا کیا؟ بات کرتا ہے مناظرہ بھلا دوں تمہارے کو. تو یہ جو اپنے گھر کے وصول سے مکار, دجال, دھوکہ باز اور بے شرم بے حیا ثابت ہوا کہ اس کا عالم کہہ رہا ہے کہ بھائی مخالف کے گھر سے کتاب دینی چاہیے, حوالہ دینا چاہیے. مخالف کا ادارہ ہوگا, وہ مخالف کتاب ہے, مخالف کا مصنف ہوگا, ادارہ بھی اس کا ہوگا تو مانا جائے گا جناب. تم ثابت کرو کہ ادارہ تمہارا ہو اور دیوبند کے نزدیک معتبر ہو. ثابت کرو, تم ہمارا ادارہ ہو, تمہارا مولوی معتبر مان رہا ہو, ثابت کرو اس کو. ادارہ تمہارا, ہمارا نزدیک معتبر. ادارہ ہمارا, جب تمہارا ادارہ ہے, چھاپنے والا تمہارا آدمی سب تمہارا ہی ہے, ہمارا آدمی تو نہیں ہوگا نا. تو مجھے ثابت کرو تم نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے اور تم نے غلط پنگا لیا ہے, غلط راستے میں آیا ہے. تم کو چاہیے تھا اپنے مجدد سے جھگڑا کرنا, تم آگے ہمارے سامنے. تو پہلے ثابت کرو مجھے کتاب سے, شریعت سے. قرآن شریعت کسے کہتے ہیں, تمہیں ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی جہالت والا علم جھاڑنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ہو گیا, ہاں بولو. ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر مرے گئے. آپ ساری باتیں سن رہے ہیں. سید صاحب اور ایک حوالہ دے رہا ہوں. انہوں نے مناظر رشیدیہ کا انکار کیا ہے, انہوں نے بھیجا ہے. مان نہیں رہے ہیں اس کو کہ آپ کے مکتبہ سے یہ کتاب چھپی ہے, اس وجہ سے ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے. اب چونکہ آپ کے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے اسی لیے معتبر نہیں ہے. بیچ میں نہیں بولنا, شکست کا اعلان ہوگا. ٹھیک, صاحب کیسے پاگل کو لے گیا ہے, بالکل بھی نہیں بولنا ہے. چلیے, آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ کسی طرح موضوع پہ آنے نہ دیں تاکہ جو ہے ہماری شکست نہ ہو اور ہمارے ذرا خاموش رہے. اس میں جو ہے کوئی ملا صادق علی نہیں ہے. دیکھیے میں جو اب کی بار بھیجا ہوں یہ شریفیہ, ٹھیک ہے, اس میں جن کا نام ہے یہ تینوں کے تینوں بلکہ چاروں لوگ آپ کے یہاں بھی معتبر ہیں اور ہمارے یہاں بھی معتبر ہیں. یہ سب پرسنل پہ دیکھیں. چھپی ہے یہ بھی سنی مکتبے ہی سے چھپی ہے, مجلس برکات کی ہے, لیکن اس پہ کوئی ملا صادق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں جتنے بھی اسما ہیں سب آپ کے یہاں بھی معتبر ہیں. اس کتاب کو آپ مان رہے ہیں, ہاں یا نہ میں جواب دیں. یہ ایڈیشن مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ بیچ میں بولنا نہیں کہہ رہا ہے بھائی. ہاں خاموش رہے. جب میں پوچھ رہا تھا تم نے ایسا کہا ہے کہ دعوت اسلامی چھپی, تم لوگ ہاں نہیں اپنے بارے میں بولوں گا. تم نے کہا تھا نا مت پوچھو, اب تم مجھے پوچھ رہے ہو. بولوں میں نہیں بولوں میں بولتا ہوں. خاموش رہو. یہ جس طرح پہلی کتاب آپ نے دعوت اسلامی ایڈیشن سے چھپا ہوا ہے, یہ بھی آپ نے جو بھیجا ہے نیچے دیکھیں. آپ کو اردو نہیں پڑھنے آتی؟ یہ لکھا ہے الجامعۃ الاشرفی مبارک پور اعظم گڑھ. یہ کون ہے؟ یہ قادیانی کا ادارہ ہے. یہ قادیانی کا ادارہ ہے کہ شیعہ کا ادارہ ہے؟ دو میں سے کون ہے بتاؤ مجھے. دو میں سے جو ایک نام بولنا, قادیانی یا شیعہ, بتاؤ. کیونکہ مجھے یقین ہوگا تم مولوی مناظر ہو اور میں نے تو اصول پیش کیا, اپنے گھر کی کتاب تم پیش نہیں کرو گے, تمہاری گھر کی کتاب پیش نہیں. اب تم جو پیش کیا ہے شاید تمہارے گھر کی نہ ہو, یہ قادیانی یا شیعہ کی ہو, تو بتاؤ یہ جو مبارک پور اشرفی اعظم گڑھ ہے یہ قادیانی کا ادارہ ہے یا شیعہ کا ادارہ ہے؟ دونوں میں کسی ایک نام بتاؤ مجھے. اب ہو گیا, ہاں ایک نام بتاؤ مجھے, قادیانی یا شیعہ. نہیں میں پوچھ رہا ہوں, تم نے مجھ سے پوچھا ہے, میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ قادیانی ادارے کا ہے شیعہ ادارے کا؟ بتاؤ. ہو گیا کیا؟ تم مجھ سے پوچھ سکو, میں تم سے نہیں پوچھوں. مجھے بتاؤ, کیونکہ مجھے پتا ہے جب دو اصول میں نے دیا ہے تم اپنے مولوی کی بغاوت نہیں کرو گے, مخالفت نہیں کرو گے, کیونکہ اپنی مولوی کی مخالفت کرنا غداری ہے, مکاری ہے, یہ بے شرم بے حیا پن ہے یہ تمہارا. ٹھیک ہے, ثابت کیا میں نے. اب میں نے ثابت کیا اپنے گھر کے حوالہ دینا بیوقوف جاہل آدمی ہے وہ, تو تم اپنے آپ کو جاہل ثابت نہیں کرو گے, بیوقوف ثابت نہیں کرو گے. اب ہوشیار ہو چکے ہو. اب تم دوبارہ جو پیش کیا ہو حوالہ
تو اب تم اپنے گھر سے نہیں پیش کرو گے. تو یہ جو پیش کیے ہو مبارک پور اعظم گڑھ ہے اشرفیہ، یہ قادیانی کا گڑھ ہے یا شیعہ کا گڑھ ہے؟ بتاؤ مجھے پہلے. ہاں قادیانی. ایسے دو جملے میں جواب دے کر آگے گفتگو بڑھاؤ. تم بتاؤ یہ قادیانی کا گڑھ ہے یا شیعہ کا گڑھ ہے مبارک پور اعظم گڑھ اشرفیہ؟ بولو. ارے تم پھنستے جا رہے ہو، مجھے بول رہا ہے مناظرہ بند کرا دوں گا. ہاں ہاں یا نہ میں کہنے کے لیے کہا گیا ہے، میں بولتا ہوں نہ. نہیں قادیانی یا شیعہ؟ ہاں نہیں پوچھا میں. ہاں میں ہاں کی نہ نہیں پوچھا میں. تم سے پوچھا ہوں یہ قادیانی کا گڑھ ہے یا شیعہ کا گڑھ ہے؟ مبارک پور اشرفیہ اعظم گڑھ شیعہ قادیانی؟ کیا میں تابع ہوں کہ جو پہلوانا چاہیں گے میں اس کو ہاں پھر تم کیوں مجھے پوچھے تو ہاں کی نہ بولو؟ میں تمہارا تابع ہوں. کیا سمجھ کے رکھے تو یہ اصول تم اپنے وقت کیوں نہیں سامنے رکھا؟ عام آدمی سے بات نہیں کر رہا. ارے میں جاہل سے بات کر رہا ہوں. میں مکار دجال بے شرم بے حیا سے بات کر رہا ہوں. میں عام آدمی سے بات نہیں کر رہا ہوں. یہ زبیر رضا ہے، یہ بے شرم دجال کذاب ہے، یہ اصول کا خون کرنے والا ہے. چلیے آپ کا وقت ختم ہوا. نہیں تم سے پوچھ رہا ہوں اشرفیہ جو ہے مبارک پور یہ شیعہ کا گڑھ ہے یا یہ قادیانی کا گڑھ ہے؟ ہاں مجھے جواب دو، شیعہ قادیانہ دو بتاؤ. تم مجھ سے ہاں نہ پوچھ سکتے ہو، میں نہیں پوچھوں. تمہارے نزدیک جو معتبر وہی بھیج رہے ہو. رشیدیہ ہمارے نزدیک معتبر ہے جی. یہ کہاں کا جواب ہے؟ جامعہ اشرفیہ مبارک پور. مبارک پور. ایک منٹ میں دیکھتا ہوں اس کو. یہ بھیج دیا آپ. مبارک پور اشرفیہ سے ہے یہ اشرفیہ قادیانی گڑھ ہے یا شیعہ گڑھ ہے پوچھ رہا ہوں میں اس کو. ابھی حوالہ دے رہا ہوں، جھجے اڑاؤں گا اس کی. مخالف اتنا بول دے یہ شیعہ کا گڑھ ہے یا قادیانی کا گڑھ ہے. ہمارا نہ کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک معتبر ہو، ہمارے نزدیک معتبر ہو. کرنے کے لیے حوالہ ضروری ہے. کیا دلیل پیش کرنے کے لیے حوالہ ضروری ہے؟ ماشاء اللہ سامر اس نے خود شرط میں تسلیم کیا ہے. اس نے خود لکھا ہے کہ حوالہ پرسنل بھیجنا پڑے گا. بول رہا ہے دلیل پیش کرنے کے لیے حوالہ ضروری ہے. تو پھر تم نے کیوں شرط تسلیم کی؟ کتنا بڑا بیوقوف ہے یار. یہ شراب پی کا ہے کیا؟ ارے شراب پی کا ہے کیا تو ہیں؟ شرط میں لکھا ہوا ہے کہ حوالہ پرسنل بھیجنا پڑے گا، اور میں نہیں بولا جب تک حوالہ نہیں بھیجو گے تو اس کی کوئی بات معتبر نہیں ہوگی. پھر بول رہا ہے بھیجنا پڑے گا حوالہ. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تم خالی ہو، ڈھول کے پول ہو. تم ڈھول کے پول ہو. تم مجھے پہلے حوالہ دو. حوالہ مجھے دو پہلے. مناظرہ بھول جاؤ گے. مناظرہ بھول گئے تم. تم کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ میدان مناظرہ میں کس کی کتاب اور کس کا ادارہ ہونے چاہیے کتاب پیش کرنے کے لیے. تم آ گئے اور مجھے چیلنج کر دیا کہ مناظرہ بھلا دوں گا. واہ ہے زبیر رضا، بڑے مفتی بنتے ہو اور بڑے مدرسے میں پڑھانے کا مدعی ہو، لیکن تمہاری اوقات دیکھو، کتاب بھیج رہے ہو اپنے ادارے سے. واہ تم کو شرم غیرت کچھ نہیں ہے، جبکہ تم کو شرم ہونی چاہیے. میں تمہارے گھر سے حوالہ بھیج رہا ہوں، لیکن ہے کہاں سے تمہارے پاس شرم و غیرت حیا؟ تم نے شیطان کے ہاتھ بیچ دیے ہیں، یا تمہارا مجدد تم سے شرم حیا لوٹ لے گیا ہے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تم خالی ہاتھ ڈھول کے پول ہو. تم کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مد مقابل مخالف کے سامنے کون سے ادارے کی کتاب پیش کرنی چاہیے، اور تم مجھے اعلان کر دیا کہ مناظرہ بھلا دو گے علی اصغر کو. واہ تم کو مناظرہ آتا ہی نہیں ہے اور مناظرہ بھلانے کی بات کر رہے ہو. پہلے مناظرہ سیکھ تو لو. مناظرہ میں کون سی دلیل پیش کرنی چاہیے وہ سیکھ لو، پڑھ لو، اور ہمارے ساتھ رہ کر کے مشق کر لو. اس کے بعد یہ بولنا جب تمہارے جرأت ہمت ہو جائے گی، دلائل آ جائیں گے تمہارے پاس، پھر تم کہہ سکتے ہو کچھ حد تک کہ مناظرہ بھلا دوں گا. تم مناظرہ بھول گئے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے کس کے سامنے کون سی دلیل پیش کرنی چاہیے، اور مجھے بول رہا مناظرہ بھلا دوں گا. ہے تیری اوقات؟ حوالہ بھیج، مجھے اسکین بھیج جو ادارہ ہمارے نزدیک معتبر ہو. دعوت اسلامی مبارک پور اشرفیہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اسے مردود سمجھتے ہیں. ایسے جو تم جو پیش کیے ہو میرے سامنے جو ادارہ ہے، وہ ادارہ میرے ناخن کے ٹھوکر میں ہے. وہ ٹھوکر مارتا ہوں پیر سے اس کو میں. ہیلو بھاگ گیا. ارے حوالہ پیش کرو. بولیے کیا تمہارا ادارہ ہمارا نزدیک مردود ہے، مقبول نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے جوتے کے نوک پر. ہاں ایسا ادارہ پیش کرو جس سے اگر ہم ٹھکرا دیں تم فتویٰ لگا سکو اس پر. جیسا ہمارا دیوبندی ادارہ ہے، اگر تم اس کو بجے ہم اگر نہ بول دیں
تو پھر تم فتویٰ لگاؤ نا کہ ہم نہ بول ہی نہیں سکتے نا, ہمارا نزدیک معتبر ہے, اور تم نے جو ادارہ سے بھیجا ہے وہ ادارہ ہمارا نزدیک معتبر نہیں ہے, مردود ہے, غیر معتبر ہے, نامقبول ہے. چلو حوالہ پیش کرو. کیا ویسے یہ حالت کی بات ہے. کیا کب پیش کرو گے؟ دیکھیے آپ جلدی سے نا, ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے. مناظرہ بلا دوں گا تمہارے کو, مناظرہ بلا دوں گا. علی اصغر ہے, کبھی ہمت مت کرنا. ہلو, یہ علی اصغر ہے. علی اصغر حوالہ چاہیے, حوالہ. اللہ یضحکا ولا یرفع الصوت, کہ نہ ہنسے مناظرے کے وقت میں, نہ ہنسے, ولا یرفع الصوت, اور نہ ہی آواز بلند کرے, ولا یتکلم بکلام السفہاء عند المناظرہ, اور نہ ہی بے وقوفوں کی طرح کلام کرے مناظرہ کے وقت. کیوں؟ حوالہ کہاں ہے؟ حوالہ چاہیے, حوالہ. سامعین, یہ اپنے گھر کی کتاب پیش کر کے بڑبڑا رہا ہے, علمی لیاقت جھاڑ رہا ہے, جبکہ اس کی کتاب ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. حوالہ. تمہاری کوئی بات معتبر نہیں ہے, تمہاری کوئی بات معتبر نہیں ہے. ایسے حوالہ پیش کرو جو ہماری شریعت کے خلاف ثابت کر سکو. میری شرط تم نے کہا شرعاً درست نہیں ہے, وہ ثابت کرو. ارے ثابت کرو. حوالہ کہاں ہے؟ حوالہ کہاں ہے؟ حوالہ کہاں ہے؟ لیکن تم مجھے وقت نہیں دے رہے ہو بولنے کے لیے. ہاں, حوالہ نہیں, اس لیے کیا بول دوں, حوالہ کہاں ہے؟ حوالہ کہاں ہے؟ اچھا ٹھیک, تیری دھجیاں بڑھاتا ہوں. رک, سید صاحب دل تھام کے بیٹھے. ہمت باقی ہے. ہاں, دیوبند نے تمہیں اگر اپنا وکیل بنایا ہے تو میرے سامنے آ کر کے موضوع پر گفتگو کرو. اچھا ٹھیک ہے, چلا جا. تم بولو, اپنے ٹائم میں ہم بولیں گے, اور بلا وجہ بڑبڑ کرتے رہو گے تو مناظرہ ہو نہیں پائے گا بابو. اچھا ٹھیک ہے. اگر حقیقتاً تمہارے اندر جرت ہے اور احقاق حق چاہتے ہو تو پھر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. 3 منٹ تم بولو گے, 3 منٹ ہم بولیں گے, اور بلا وجہ کی باتیں کرنا, بڑبڑانا, مناظرہ میں ہنسنا, یہ سب جاہلوں کی صفت ہے. جیسا کہ صاحب مناظر رشیدیہ نے لکھا ہے مکتبہ دعوت اسلامی نمبر 92 میں. یہ میرے نزدیک معتبر نہیں ہے, تمہارا ادارہ ہے, تمہارا. ارے جب کنز الایمان ہمارے نزدیک غیر معتبر ہے, ترجمہ قرآن ہے وہ, تو تم رشیدی کی بات کرتے ہو. کنز الایمان ہمارے نزدیک غیر معتبر ہے, معتبر نہیں ہے. چلو تمہارا بہت ہو گیا, اب خاموش ہو جاؤ. سید صاحب خاموش کراؤ اس کو, خاموش کراؤ سید صاحب. اس نے چند کتابوں کا نام بھی کر لیا ہے, اور ایسے ہی اس میں سیف النقی میں نام گڑھا گیا ہے. سیف النقی ایک کتاب ہے, دیوبندیوں کی کتاب ہے, اس میں بھی نام کو گڑھا. کہاں لکھا ہے؟ تو تمہارے یہاں وہ مطبوعہ صبح صادق, جس نے ہے ہی نہیں وہ مکتبہ ہے ہی نہیں, اس نے گڑھ لیا اور کہہ دیا مطبوعہ صبح صادق, اور عبارت بھی گڑھ کر کے منسوب بھی کر دیا. کہاں لکھا ہے؟ وہ عبارت گڑھی ہوئی جو سنیوں کے مکتبے کی طرف منسوب ہے. تمہارے یہاں سیف النقی میں جب وہ معتبر ہے تو ہم نے جو یہ حوالہ بھیجا ہے اس مکتبے کی, یہ کیوں معتبر نہیں ہے؟ یقیناً قسم کھا کے کہتا ہوں, رب کعبہ کی قسم, سیف النقی میں وہ عبارت بھی گڑھی گئی ہے اور وہ مکتبہ بھی گڑھا گیا ہے. عبارت غلط منسوب کی گئی ہے. پوری دیوبندیت کو نجف سے لے کر عرب سے عجم تک, نجف سے دارالعلوم, یہ ندوۃ العلماء کا, سب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کر دیں اس عبارت کو کہ کیا حقیقتاً یہ عبارت ان کی ہے جن کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے. ان اخبث الناس لوگوں نے جھوٹ بولنے کی حد ہی پار کر رکھی ہے. یہ لوگ جھوٹ بولنے میں سیف النقی کا حوالہ, گالی مت دو, چیلنج کیا گیا ہے کہ اس کو ثابت کرو. اور آج تک دیوبندیت کی ہو گیا 3 منٹ, ہو گیا 3 منٹ, تمہارا ٹائم ہو گیا, اس کے علاوہ تمہارا ٹائم ہو گیا.
تمہارا ٹائم ہو گیا، تمہارا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے، چلو اب بولنا دو مجھے۔ سامعین اس کو دلیل پیش کرنی تھی اس بات پر کہ شرائط پر آ نہیں رہا ہے، کہاں کہاں بھاگ رہا ہے، خود بھاگ رہا ہے جان چھڑانے کے لیے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اس نے ذمہ داری لی تھی، اس نے کہا تمہاری شرائط ہے یہ شرائط درست نہیں ہے، تو شریعت سے ثابت کرو گے ہماری کون سی شرائط قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کو اس پر دلیل دینا چاہیے تھا۔ یہ دلیل دیا کس پر؟ کون ہنستا ہے کون بڑبڑاتا ہے، جب کہ مناظرہ شروع نہیں ہوا، اور یہ مناظرے کے دوران کے اصول ہے، ابھی شرائط کی بات چل رہی ہے، ابھی شرائط کی بات چل رہی ہے، ابھی دعویٰ اس نے پیش نہیں کیا، ابھی میری شرائط کو اس نے منظور نہیں کیا، اور بول رہا ہے مناظرہ کے دوران۔ اتنا بڑا جاہل ہے، کون سی دلیل کہاں پیش کرنا چاہیے اس کی مجدد پتہ نہیں تو کیا پتہ چلے گا، خود گالیاں دے رہا ہے، ابو سے نعت بول رہا ہے، اور اب مجھے بول رہا ہے تہذیب سے بات کرنا۔ سامعین اب اس کی ذمہ داری ہے یہ پیش کر کے ثابت کرے گا شریعت سے کہ میری شرط کو جو ہے وہ ثابت کرے گا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کون سی شرط؟ قرآن کا آیت پیش کرے گا، حدیث پیش کرے گا، بھاگ کہاں رہا ہے دیکھیں۔ اور اس نے کتاب کس کی پیش کی؟ ابھی خود اس نے دوبارہ جملہ دہرایا ہے، دعوت اسلامی ایڈیشن سے، اور کہاں؟ مبارک پور اعظم گڑھ اشرفیہ اس کا مدرسہ ہے، جہاں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جعل حق میں لکھا ہے وہاں لواطت کرایا جاتا ہے، جعل حق میں لکھا ہے، جعل حق کے اندر یہ اس کا مدرسہ ہے، وہاں کی بات ہم کو ہمارا تھوپ رہا ہے ہمارے اوپر، جبکہ تمہاری بات ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ کتنے بڑے جھوٹے کذاب ہو، تمہارے گھر سے میں نے تم کو ثابت کیا کہ وہ جاہل بیوقوف ہے جو اپنے گھر کی کتاب پیش کرے، اپنے گھر کی دلیل دے، کتاب بھی نہیں دلیل کی بات کر رہا ہے، دلیل سے بھی مراد ہے کہ ایڈیشن ہو۔ تم تو قطر الایمان کے تمہارا مجد قرآن کے اندر گھوٹالا کر دیے ہے، رشیدی میں گھوٹالا نہ کرو، کیا بعید ہے؟ بات کرتا ہے مجھے ابھی تو سیف النقی کا جو نام لیے ہے وہ حوالہ نہیں دیا، تمہاری بات غیر معتبر مردود ہے، ٹھیک ہے، کچرے میں پھینکنے کے لائق ہے، جتنی بات تم کہہ چکے ہو بغیر دلیل بھیجے تمہاری بات معتبر نہیں ہے، دلیل بھیجو گے پھر کتاب کا نام لینے کا، سیف النقی جو بھی تم نے نام لیا ہے کتاب کا نام جب لوگے جب پہلے بھیجو گے، یہ شرط میں طے ہے تم نے، اور یہ بھی لکھا ہے شرائط کی مخالفت کرنے پر جو ہے شکست ہوگی، تمہاری شکست ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور تم بھیج رہے ہو اپنے گھر کی ادارے کی کتاب بھیج رہے ہو، یہ کتنے بڑے جاہل ہو، تم کو تمہارے گھر سے ثابت کر رہا ہوں کہ اصول کی مخالفت کرنے والا، یہ اصول کا خون کرنے والا دجال مکار کذاب بے شرم ہے، تم کو غیرت کیوں نہیں ہے، تم کو احساس کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے ثابت کرو مجھے، یہ تم اپنی ٹرم میں دلیل دو، تم نے جو کہا ہے میری شرائط شرعاً درست نہیں ہے، چند شرائط، وہ کون شرائط جو ہے شریعت قرآن حدیث کے خلاف ہے، قرآن کی آیت پیش کرو اور حدیث پیش کرو اور ثابت کرو۔ تم نے، میں سمجھ رہا تھا کہ تم ابھی میری شرائط پہ بات کر رہے ہو، تم تو وہاں چلے گئے، تو مناظرے کے دوران جو کرنا وہ خلاف ہے، ابھی گفتگو شرائط پہ ہو رہی ہے، مناظرہ شروع نہیں ہوا ہے، بولو مناظرہ میں ہنسنا بکواس کرنا جاہل ہے، یہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے مناظرہ کسے کہتے ہیں اور شرائط کسے کہتے ہیں، دعویٰ کسے کہتے ہیں اور موضوع کسے، کچھ پتہ نہیں ہے اس کو، آ گیا ہے اعلان کرتے ہوئے مناظرہ بھلا دوں گا۔ مولوی صاحب پہلے مناظرہ کسے کہتے ہیں سیکھ کے آؤ، ٹھیک ہے، مناظرہ کس طرح کرتے ہیں سیکھ کے آؤ، مناظرے میں کون سی دلیل دینا چاہیے سیکھ کر آؤ، اور نہ میں دلیل دے کر تم کو سکھایا ہے، کم سے کم ابھی تو سیکھ لو، اتنی غیرت تو پیدا کر لو اپنے اندر، اتنا احساس تو پیدا، اپنے مردہ ضمیر کو زندہ تو کر لو، زندہ کر لو مردہ ضمیر کو، کیوں اتنا مردہ بن پھر رہے ہو؟ پورا نہیں ہوا، کیوں مردہ کیوں؟ ابھی تمہارا ٹائم پورا نہیں ہوا، 3 منٹ کیسے ہو گیا؟ مجھے ثابت کرو میری شرائط جو ہے یہ اصول کے خلاف ہے، چلو بولو، میں تم کو 10 منٹ دیتا ہوں، بولو مجھے تم 3 منٹ دو، میرے وقت میں نہ بولو، تم 10 منٹ لے لو، بولو ہو گیا؟ ہاں بولو۔ چلیے اب کی بار یہ مکتبہ میں بھیجا ہوں، دیکھو یہ پہنچا، ہاں بولو یہ مکتبہ معتبر ہے کہ یہ بھی نہیں ہے؟ کس کا، کون سا مکتبہ ہے؟ دیکھو لکھا ہوا ہے، دیکھو مصطفیٰ خان ہے، پڑھے لکھے ہو تو دیکھو۔ مصطفیٰ خان ہے مطبع، تو یہ بھی غیر معتبر ہے کہ معتبر ہے؟ ثابت کرو گے مصطفیٰ خان کہاں کا ہے، یہ ادارہ کہاں کا ہے، کہاں کا ادارہ ہے، ثابت کون ہے مصطفیٰ خان کا، یہ نہیں معتبر ہے، ثابت کرو گے تم نا، مصطفیٰ خان تمہارا ارے سنو مصطفیٰ خان تمہارے اعلیٰ حضرت کا بیٹا کا نام ہے مصطفیٰ خان، ٹھیک ہے، مصطفیٰ خان نام ہے ان کا، یہاں لکھا ہے نا محمد مصطفیٰ خان، کیا ہے مطبوعہ، تو ان کا نام ہے مصطفیٰ خان،
तो साबित करो ना तुम हमारा आदमी है, मान लूँगा मैं। साबित तुम्हारी जिम्मे की मेरी जिम्मे है, तुमने भेजा तुम साबित करो, मैं साबित करूँगा, तुम्हारा काम मैं करूँ? साबित करोगे तुम। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा खान जो है मतबुआ देवबंद का है। दूसरा पेज भेजो उसका आगे का, ठीक है। किताब का नाम बताओ। हो गया? अरे किताब का नाम और इदारा कहाँ, ये कहाँ का है? जैसे मुबारकपुर तुमने भेजा, मुबारकपुर आजमगढ़, इस तरह एड्रेस भेजो ना। मकतबे की किताब मोतबर ही नहीं है तो अच्छा एक काम करो, तुम पहले अपना मकतबा बनाओ, मतबुआ अली असगर। तुम साबित कौन करेगा? अच्छा ये मकतबा साबित कौन करेगा? ये देवबंदी का मतबुआ है कि तुम्हारा है, साबित कौन करे? मैं करूँगा, तुम भेज रहे हो। मेरे वक्त में हरगिज़ नहीं बोलना है, मेरे वक्त में हरगिज़ नहीं बोलना है। फिर मुझे पूछा क्यों तुमने पूछा क्यों? तुम हो कि तुम्हारी शिकस्त का ऐलान हमको 1000 बार करना फिर तुमने पूछा क्यों मुझे? है, ये शब्द में ये दाखिल है। तुमने पूछा क्यों मुझे? मेरे वक्त में बोलना ये शिकस्त मफहूम होगी। तुमने मुझे पूछा क्यों? तुमने पूछा क्यों मुझे? तुमने पूछा क्यों? मोतबर है कि नहीं? देखिए, अरे तुमने पूछा क्यों? सुनिए, मैं 3 मकतबे से मुनाज़रे रशीदिया का स्क्रीन पेज भेज चुका हूँ, लेकिन इस देवबंदी के यहाँ 3 मकतबे, चलिए 2 मान लेते हैं कि ये सुन्नी मकतबे की है, हाँ लेकिन एक जो भेजा हूँ जिसको भी गैर मोतबर कह रहा है, हाँ तो मैं इनसे कह रहा हूँ हाँ। कि ये साहब अपने नाम से एक मकतबा बनवाए, मकतबा अली असगर, और उससे मुनाज़रे रशीदिया किताब छापे। उसके बाद मैं इनकी धुलाई करूंगा, जबरदस्त धुलाई, छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और तुम्हें जरूर चाहे तुम दारुल उलूम देवबंद में छुप करके जाओ, वो दारुल उलूम देवबंद जहाँ तुम्हारे बकौल नबी पाक अलैहिस्सलाम उर्दू सीखे हैं, तो उसमें भी अगर तुम छुप में चले जाओगे तो भी वहां से पकड़ कर लाएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि मिस्टर अली असगर, आप एक मतबुआ बनाएं, मकतबा बनाएं, वहां पे मुनाज़रे रशीदिया किताब छापें। उसके बाद इंशाअल्लाह फतवे देवबंदियत को ढाने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। किसी मकतबे की किताब, जब 3 मकतबे की किताब में भेज चुका हूँ, आपके यहाँ एक भी मोतबर नहीं है, तो चूंकि मेरे पास तो सारे जो मकतबे हैं उनकी किताबें दस्तयाब तो है नहीं, और मैं मोबाइल से उसको डाउनलोड करके खींच के भेज रहा हूँ, तो कितने मकतबे की किताबें मैं आपको भेजूँ? या तो कहिए कि ये इबारत आपके यहाँ गैर मोतबर है तो मैं आगे बात चलाऊँ, और जब मोतबर है तो फिर क्यों इस पे रगड़ रहे हैं? क्योंकि जो बात मोतबर होती है, फरीक़े मुखालिफ के यहाँ जो बात मोतबर होती है उस पर दलील देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ अगर आप कह दीजिए ये बात मोतबर नहीं है तो फिर मैं आगे बात बढ़ाऊं। क्या आपके नजदीक ये जो मुनाज़रे रशीदिया की इबारत में भेजा हूँ, दलील की तारीफ में बार बार करना चाहता हूँ लेकिन मुझे बीच में रोक दिया जाता है, क्या ये आपके यहाँ मोतबर है ये इबारत या नहीं मोतबर है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, मैं इतनी इजाजत देता हूँ बोलने की, ठीक है? हाँ या ना में। सामीन अभी मुझे बोल रहा था हाँ कि ना नहीं, अपनी बारी में बोलो, अपनी बारी में बोलूँगा मैं। जब मैं पूछता हूँ बोलता अपनी बारी में बोलूँगा, जब खामोश रहो, अपनी बारी में बोलूँगा। तुम साबित करोगे ये मतबा मुस्तफ़ा मोहम्मद ख़ान मुस्तफ़ा की जो नाम लिखा हुआ है, ये तुम साबित करोगे कि देवबंदी का है, साबित कर दो, बात ख़त्म। साबित कौन करेगा? तुम भेजो, साबित मैं करूँ? हैं? कोई इदारा नहीं इसमें नाम लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ लिखा है मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान, तो ये साबित कौन करेगा? मोहम्मद, ये तो मुस्तफ़ा ख़ान तुम्हारा आलाद का बेटा है, हमारे देवबंद में कोई ऐसा मुस्तफ़ा ख़ान है इदारा? साबित कौन? तुम करोगे ना, तुम भेज रहे हो, मैं भेजूँगा, मैं साबित करूँगा ये कौन है। तुम भेजो, तुम साबित करोगे, कहीं से भी उठा के भेज देते हो और साबित कर नहीं पा रहे हो कि देवबंदी के नज़दीक मोतबर है या नहीं। किसी किताब उठा भेज दोगे तुम, तुम्हारा कतरुल ईमान हमारे नज़दीक मोतबर नहीं है, तर्जुमे कुरान है वो, और बात करते हो, इतने आजिज़ हो, बेबस हो, तुम खुद साबित, तुमको खुद पता नहीं है तुम कहाँ से उठा के भेज रहे हो, और आ जाए मुनाजरा करने के लिए बोल रहा है मुनाजरा बुला दूंगा। मैं तुम्हें इजाजत दिया हूँ हाँ या ना करने की, बड़बड़ाने मैं बोल दी, जो बोलने का बोल दिया मैं, तुम साबित करो इसको। मैं सिर्फ हाँ या ना करने की इजाजत दिया हूँ, तुम बड़बड़ा रहे हो। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ, तुम जो बोलो बोलूँगा मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ। तुम्हारा पाबंद, मेरा पाबंद अगरचे नहीं हो, लेकिन मेरे वक्त में तो पाबंद हो, मेरे वक्त में नहीं बोल सकते मुझे बोलवा रहे हो, तुम मुझे बोलवा रहे हो भाई, तुम मुझे बोलवा, तुम्हारा टाइम हो गया, खामोश रहो, अब खामोश रहो तुम, अब खामोश रहो, अब तुम खामोश रहो, अब तुम खामोश रहो, तुम्हारी जहालत है। अब तुम खामोश रहो, अब मैं दे रहा हूँ दलील, दे रहा हूँ तुमको। चलो खामोश नहीं, वक्त मेरा है, वक्त मेरा है, तुम खामोश। तुम्हारा 4 मिनट हो गया, 4 मिनट, तुम खामोश रहो। तुम्हारा 4 मिनट हो गया, तो मेरा वक्त कैसे पूरा हो गया? तुम्हारा 4 मिनट हो गया।
4 मिनट हो गया, हाँ। उसमें से तुम मुझसे ज्यादा तुम ही खा गए। तुम बोलने दे रहे हो ना, तुम क्यों बोलने दे रहे हो मुझे? तुम मुझे बोलने क्यों दे रहे हो? तुम मुझे बोलने क्यों दे रहे हो? तुम्हारी गलती है नहीं? मैं बोलने की इजाजत सिर्फ इतना दिया था कि क्यों हाँ, दोगे तुम? ज्यादा करो। क्यों अपनी बारी में तुम मुझे बोलने देना? वहाबियों, देवबंदियों की क्यों? आदत पर ये क्यों है कि क्यों जो बोलने दोगे मुझे तुम? जानते हैं कि साबित करो। हम हार जाएंगे, तो फिर वो इधर उधर की चल बातें बोल ले करते बोल ले रहते बोल ले हैं। बोल ले, ये साबित कर वहाबियों की पहले। आदत है। वो कौन सी इदारा का साबित कर पहले? ये देवबंदी या वहाबियों बरेलवी? की आदत है, ठीक है। चल साबित कर। सुनिए बस, ठीक है, बोलना नहीं, 3 मिनट तक हरगिज नहीं बोलना है। 2:45 हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मिनट बोले, 4 मिनट। अब 1 मिनट बोलो, 1 मिनट। तुम्हें 1 मिनट बोलना है अब। 1 मिनट। हाँ 4 मिनट, पाँचों मिनट शुरू हो गया तुम्हारा 5वां मिनट शुरू हो रहा है वो सब नहीं, बीच में तुम्हारा। तुम मुझे क्यों बोलने दे रहे हो? तुम मुझे क्यों बोलने दे रहे हो? अपनी बारे में तुम क्यों नहीं बोलते? हाँ यार, अच्छा एक काम करो, तुम ही बोल लो, हम बाद में 5 मिनट बोलेंगे। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, चलो 5 मिनट नहीं, 3 मिनट बोल रहे हो तुम। चलो सामीन, मैंने हवाला इसको दिया है नूरुल इरफान का। तुम 3 मिनट। फिर देखो बोला, अबे वो मेरी बारी में बोल रहा है और मुझे बोलते मेरी बारी में मत बोलना। देखो मेरी बारी में बोल रहा है और मुझे बोलते मेरी बारी में बोलना। सामीन देखें, मैंने इसे हवाला दिया है, ठीक है, ये मैंने हवाला दिया, ये देखा हवाला दिया मैं, ये हवाला दिया नूरुल इरफान। इसमें लिखा है, इसने कहा था कि तुम्हारी शराइत, चंद शराइत जो है ये शरअन दुरुस्त नहीं है, यानी शरीयत के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। इसकी ज़िम्मेदारी थी कि अगर मुनाजरा अगर भागता नहीं, डरता नहीं अली असगर से, अपने कुफरिया और बातिल अकीदे को छुपाता नहीं, तो इसको चाहिए था कि अपने तहरीर के मुताबिक शरीयत से दलील दे करके मेरे शरीयत को गलत साबित करके शरीयत पे बात करता, मुनाजरा शुरू करता। लेकिन इसको समझ, पहली टर्म में पहले सुबह जब फ़ोन किया था इसने, समझ गया कि अली असगर से बात करना किसी बातिल के बस में नहीं है, तेरे बड़े बड़े के बस में नहीं है, तू क्या बात करेगा मेरे साथ। सामीन, मैंने हवाला दिया था, अभी तक दलील नहीं दिया इसने, अभी तक दलील नहीं दिया। वो हंसने पे बकने पे हवाला दे रहा है, इसने दलील नहीं दिया अपने दावे पर कि अली असगर की शराइत शरान दुरुस्त नहीं है। तो मैंने नूरुल इरफान का हवाला दिया था, मैंने हवाला दिया, इदारा का नाम इसमें लिखा हुआ है, देखें, फरीद बुक डिपो, ठीक है। मुसन्निफ़ कौन है? या इसका हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी, ये देखें। और ये इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 751 पर, इसमें लिखा हुआ है कि नबी का मुखालिफ हमेशा बेसनद बेदलील ही हाँका करता है। अभी तक हाँक रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका अहमद यार ख़ान नईमी कह रहा है, इसका हकीम उल उम्मत कह रहा है। जो हिकमत वाली बात करता है, तो ये कहाँ हाँका करता है, इसमें हिकमत है तुम्हारे लिए, इसलिए हाँकना छोड़ दो। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने घर के हकीम उल उम्मत के वसूल तुम हाँकने वाले हो, तुम मुनासिर नहीं हो, तो तुम एक दूसरी बात, ये नबी का मुखालिफ साबित हो गया है कि एक आदमी कुछ बात कर दे और दलील न दे, तो उसे कहते हैं कि जो है नबी का मुखालिफ। क्या? नबी का मुखालिफ हमेशा बेसनद बेदलील बात करता है। मैं सिर्फ दावा नहीं मैं करता हूँ, तुमने एक बात कही, लिखी है। आपका टाइम खत्म हुआ। टाइम कैसा? मैं देखता हूँ, रुको टाइम नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ, 2:45 से शुरू किया है। झूठ बोल रहा है, देखो झूठ बोल रहा है, देखो। चलो बोलो ठीक है, बोलो। चलिए अब नहीं बोलना, 3 मिनट तक हरगिज़ नहीं बोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, सबसे पहले आपको ये समाप्त करनी है कि ये देवबंदी मौलवी मेरी तरफ एक झूठ मंसूब किया है और कहा है कि अब तक मैं सिर्फ हाँकता रहा और दलील नहीं दे पाया। आप लोगों ने समाप्त किया है कि मैं कितनी बार दलील को भेजा हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे बोलने नहीं दे रहा है। तो इसने मेरी तरफ एक झूठ मंसूब किया है, जिससे तौबा और रुजू इस बंदे पर फर्ज है, लाजिम है। आप लोग फोन करके, मैं नंबर बता दूंगा, इनसे तौबा करवाइएगा। और अब मैं दलील दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि दलील सिर्फ हवाले को नहीं कहते हैं। मान लीजिए कि ये हवाला ये मान नहीं रहे हैं, जो मैं हवाला भेजा हूँ 3 मकतबे से भेज चुका, तीनों मकतबा इनके यहाँ गैर मोतबर है, तो ये नहीं मान रहे हैं, तो दलील हवाले का नाम नहीं है। दलील कहते हैं कि जो ऐसे तजिए, ऐसी बात जो 2 फजियों से मुरक्कब हो मजहूल नजरी तक पहुँचने के लिए, ये कायदा इनके यहाँ भी है, मुनाज़िर रशीदिया में ये बात लिखी है, तो दलील इसको कहते हैं। अब दलील के लिए हवाला होना ये बात लाज़मी नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि ये क्यों शरअन काबिल कबूल नहीं है, इस पर दलील पेश कीजिए। तो मैं इस पर दलील पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये कज़िया सबके यहाँ मोतबर है कि एक बात के कुफ्र होने से दूसरे फरीक़े मुखालिफ का मोमिन होना साबित नहीं हो जाता। यानी एक बात अगर
खिलाफ एक बात अगर कुफ्र हो तो दूसरे का इस्लाम साबित हरगिज नहीं होता। ये कज़िया दोनों के यहाँ मोतबर है। और दूसरी बात, जो चीज इस्लाम ना हो, जिसका इस्लाम होना साबित नहीं, फिर वो हमारे नजदीक क्यों कर काबिल कबूल है। तो ये दो कज़िया मोतबर है हमारे यहाँ। एक कज़िया ये मोतबर है हवाला 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 बदीही चीज में हवाला हवाला। जहालत है। बदीही में हवाला मांगना जहालत है, सरीह जहालत है। ये चीज बदीही है। हवाला हवाला दो हवाला दो हवाला 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 इसका भी हवाला दो हवाला दो। बदीही चीज में हवाला, हाँ जो चीज बदीही हो उसमें हवाला 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 चाहिए। कुछ भी बोला हवाला, तुमने खुद तस्लीम किया है। कोई इबारत पढ़े बगैर बात किए, हवाला भेजे बगैर बात नहीं करना है। हवाला से कहते हवाला भेजो, हवाला भेजे बगैर बात नहीं करना है। हैं ना, इतने बड़े किताब से इसके भेजना है। ना तुम्हें दलील की तारीफ पता है ना तुम्हें हवाला। हवाला और दलील में तुम्हें फर्क ही नहीं पता है कि हवाला क्या है और दलील क्या है। तुम सबसे पहले मुझसे दलील मांगे थे कि इसको साबित हवाला 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 होना कि ये दावा ही नहीं है। हवाला दो। और दावा को साबित किससे किया जाता है? मुद्दई किससे साबित करता है? क्या हवाला से मुद्दई के लिए दावा साबित करना जरूरी है? अरे मुद्दई की तारीफ तुमने पढ़ी ही नहीं। मुद्दई किसको कहते हैं? मन नसबा नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म बिदलील अव तंबीह। तो मुद्दई वो है जो दलील या तंबीह के जरिए से अपने मुद्दा को साबित करे। जहाँ ये नहीं लिखा है मुनाज़िर रशीदिया में कि हवाला के जरिए अपने मुद्दा को साबित करे। तुम्हें अभी दलील और हवाला में तमीज़ ही नहीं है कि दलील क्या है और हवाला क्या है। मैं दलील पेश कर रहा हूँ, तुम हवाला 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 चिल्ला रहे हो। क्या दलील बगैर हवाला के नहीं हुआ करती? हाँ या ना में जवाब दो। क्या दलील बगैर हवाला के? टाइम टाइम हो गया आपका, टाइम हो गया, टाइम हो गया। खामोश रहो, बोलो तुम बोलो, खामोश रहो, बोलो तुम बोलो। एकदम खामोश रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब ये लिख लेता हूँ पहले। हाँ सामीन, इसने कहा कि दलील अगर दलील हवाला नहीं होता, ठीक है, तो फिर अगर दलील हवाले का नाम नहीं है, तुमने शराइत तस्लीम क्यों किया? शराइत में लिखा हुआ है पर्सनल पे पहले स्कैन भेजना पड़ेगा, फिर कोई किताब और के नाम देने का, कोई इबारत पढ़ने का। तुमने जो बात तुमने कही किसी किताब में पढ़ी होगी शायद, ये तुम्हारे जेब के तुम्हारे घर से बनाया उसूल तो नहीं है ना। जो तुमने बात अभी कही है उस मुद्दई के मुतालिक, दलील के मुतालिक, ये तो किताब में लिखा हुआ है ना। तुम्हारे घर में दरवाजे में तो कोई कंपनी लिख के नहीं गया हैं। तुम्हारे बर्तन में पकी हुई चीज़ तो नहीं है ना, किताब में लिखी है ना। किताब की बात कर रहे हो ना। जब किताब की बात कर रहे हो, तुमने शर्त में तस्लीम किया है, कोई भी बात करो पहले हवाला भेजना है। और अभी तक तुम बेबस हो चुके हो, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दी है मैंने। तुम्हारे घर के उसूल तुम्हें मक्कार, दज्जाल, कज़्ज़ाब, बेशरम, जाहिल, बेवकूफ़ साबित कर दिया। अब तुम दलाइल स्कैन भेजने से हाथ को ऊँचा कर लिए। हाफिज साहब, जी हाफिज साहब, जी ये मान नहीं रहा है, इसके अंदर इल्म सलाहियत नहीं है, खुद अपने उसूल मान रहा है, तो इसे गुफ्तगू करके क्या फायदा है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सुने, ठीक है सुने। ये कितना बड़ा बेवकूफ़ जाहिल देखें, ये खुद शर्त तस्लीम किया है कि कोई भी बात करो हवाला पहले भेजना है, पहले बाद में बात करना है। इसने जो मुद्दा दलील के मुतालिक बात की, इसने हवाले के मुतालिक बात की, ये क्या इसका अब्बू ने बनाया है तरतीब? किताब में पढ़े, इसने किताब में उसूल लिखा हुआ है ना। तब किताब में उसूल लिखा हुआ है तो हवाला किसने भेज रहा है? दूसरी बात सामीन, इसने अभी जो भेजा है, ये जो अभी भेजा है इसने हवाला मुस्तफ़ा मोहम्मद ख़ान मतबुआ, ये साबित कर नहीं पा रहा है कि देवबंदी के नज़दीक मोतबर है। कितना बड़ा जाहिल है देखो, ये मुनाजरा भुलाने आया है मुझे, जो साबित कर नहीं पा रहा है, शोहरत हासिल करने आ रहा है। बोले तेरा नंबर, अरे नंबर जिसको शेयर करोगे ना उसकी मौत आएगी। नंबर शेयर करो, उसकी शामत आएगी। तुम तो ये इंटरव्यू सुन, तेरे मौलवियों का अशरफ मुबारकपुर कहाँ ये मंजर इस्लाम कहाँ मैंने धज्जियाँ उड़ाई, उसी मैंने। नंबर शेयर करोगे तुम्हारे पास अजाब आएगा, याद रखना। मौत की भीख मांगोगे तुम लोग, तो नंबर शेयर करो, जो फ़ोन करेगा उसकी मौत आएगी। हाँ, गाली देने के लिए शेयर कर सकते हो, गाली दे कोई बात नहीं, मेरे साहब है, सवाब आएगा। तो सामीन, इसने कहा कि हवाला जो है दलील का नाम नहीं है, तुम्हारी बकवास का नाम है। शराइत तुमने शराइत की मुखालफत की है, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है, ठीक है। तुमने शराइत में तस्लीम की। हमारे जो मोतबर है, हमारे नजो किताब मोतबर है, वो हवाला साथ लेके आने का करेंगे तो तुम्हारी शिकस्त समझी जाएगी। ये शर्त में बात लिखी हुई है। अब चूंकि मेरा वक्त शुरू हो गया है, अब बोलना नहीं। अच्छा, अगर शिकस्त हो जाएगी, शर्त में क्या बता,
شرط میں کیا بتا؟ شرط میں لکھا ہوا ہے ایسی کتاب بھیجو جو دونوں کے نزدیک معتبر ہو، یا کم سے کم مخالف، کم سے کم خمس رہا چپ سور کہیں گا چپ، یا کم سے کم سامنے فریق مخالف کے سامنے معتبر ہو، اور تو بھیج رہا ہے تیرے نزدیک معتبر، ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ چپ، تو نے شرط کیا لکھی ہے؟ تو نے شرط کیا لکھی ہے؟ تو نے شرط لکھی ہے شیطان کی اولاد، تیرا مجدد شیطان تھا، دجال کذاب تھا، المختار نام تھا اس کا، المختار کذاب کی اولاد۔ تو پہلے حوالہ تیار کر لے تیرے گھر سے تو ایسے حوالہ تیار کر جو میرے نزدیک معتبر ہو، پھر میرے سے مناظرہ کرنا آنا۔ سید صاحب پرسنل پہ دیکھیں حوالہ تیار کر لے جو میرے نزدیک معتبر ہو۔ سید صاحب پرسنل پہ دیکھیں میرے نزدیک معتبر جو ہے وہ کتاب حوالہ تیار کر لے، میرا وقت برباد مت کر، تو کتاب تیار کر، حوالہ تیار کر لے، اس کے بعد مجھ سے بات کرے گا تو، ٹھیک ہے؟ میری شرط کو تو شرائط کے خلاف ثابت کر دے، شریعت کے خلاف ثابت کر دے، تو نے خود کہا ہے کہ شریعت کے خلاف ہے، تو وہ قرآن حدیث سے میری شرط کو خلاف ثابت کر دے گا، ہمارے نزدیک معتبر وہ کتاب پیش کر کے پھر تو مناظرہ کے لائق رہے گا۔ مردود بھیجتا ہے اپنے گھر کی کتاب اور بولتا ہے دیوبندی کتاب ہے، یعنی مبارک پور اشرفی والی دیوبندی ہے، گیا ننگا ہو گیا حرام خور کہیں اتنا بڑا وقت برباد، کچھ آتا ہی نہیں حرام خور کو، کتنا بڑا کتنا سمجھا رہے ہیں، سمجھ نہیں رہا ہے کیا کر دیں۔ ہاں حوالہ مان نہیں رہے اپنے گھر کی، ایک بھی حوالہ ہمارے گھر سے نہیں دیا جی۔ اپنے گھر سے میں بھی کب سے سن رہا ہوں، مجھے غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر۔ ہاں میں نے حوالہ بھیج دیا ہے، یہ جو آپ نے بھیجا ہے نا نور العرفان کا، ہاں مخالف ہمیشہ بے سند بدلیل ہاں کا کرتا ہے، بھیج دیا ہے میں، اپنے گھر کی دلیل دے رہا ہے، مجھ پر سونپ رہا ہے، گھاں امر کہیں کا۔